میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نعرے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا۔ واللہ 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 واللہ۔ سامعین، نوج الفرقے کا اور کرتی اٹھائی قوم کا دو مفت کا مفتی کیف رضا اور ایک مفتی کمال رضا، دونوں نے چیلنج کیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب سے مناظرہ کا۔ گزشتہ کل پہلا حصہ اس گفتگو کا آپ نے سنا ہوگا، کس طرح ان کی درگت بنی ہے، ان کی ذلت و رسوائی میں کس طرح اضافہ ہوا ہے، اور کس طرح اپنے مجدد کی کرتی اٹھائے سنت کو ادا کرتے ہوئے دونوں بھاگے ہیں۔ آج دوسرا حصہ جو ہے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی کس طرح ذیل الوقار ہوئے ہیں اور اپنے دھرم کی نیا کس طرح ڈبویا ہے مفتی کیف رضا اور کمال رضا، اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ ہیلو، کمال صاحب ہیں؟ کمال رضا صاحب ہیں؟ کال کٹ کر دی، آواز سنے کال کٹ کر دی۔ پورا عجیب بات ہے، ٹرین میں تھوڑا دماغ میں لا کے بات کرنے ہے کہ نہیں آپ کے اندر؟ اچھا جی جی، کہاں بات کرنا ہے بولے، کون سا راز ہے؟ بھاگ نہیں رہے ہیں، جس میں پوری بات ہوگی اس میں پورا کلیئر کٹ بات ہوگی۔ آپ جتنے بڑے ہیں نا ان کو بلائیے گا، بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہی یہی آپ بولتے ہیں، جتنے بڑے ہیں بلا لو بھائی، آپ جب بات کرنے کا باری آتا ہے تو آپ کی ہم کریں گے بات ہو رہا ہے۔ تو بھاگ کیوں رہے ہو؟ بھاگ کیوں گئے فون کاٹ کے؟ فون کاٹ کے بھاگ کیوں گئے؟ اتنے بڑے اگر آپ کے وہ مناظر ہیں، بہت بڑے، آپ ان کو مان رہے ہو، ان کو پوچھیے کہ اعلیٰ حضرت سے کب انہوں نے لکھ دیا سبق بنانے میں، پوچھیے ان کو۔ تو میں جواب مجھ سے پوچھو نا، میں جواب دے رہا ہوں نا۔ بھاگ رہے کیوں؟ فون کاٹے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا جواب دے رہا ہوں، فون کاٹے بھاگ رہے ہیں؟ چلو، کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ اعلیٰ حضرت کو نشہ والا لکھا ہے انہوں نے نا، ہے آپ نے کیا کہا تھا سید صاحب کو؟ موضوع یہی تھا کیا؟ موضوع لے پھر آپ بھاگ رہے ہیں موضوع سے، پھر ہمیں بلا رہے ہیں۔ بات کرنے دینا بھائی۔ ہاں کیا بولے؟ کیا بولو کیا بول رہے تھے آپ؟ بتائیے موضوع کیا تھا؟ نہیں، آپ بولنے دے، بولو کیا تھا، کیا بول رہے ہیں آپ؟ بولیے موضوع کیا تھا، بولیے حفظ الایمان، حفظ الایمان۔ علی اصغر، ہلو جی 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 جی، یہ بول رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو بول رہے ہیں کہ نشہ کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کو یہ ریفرنس اس کو دیں۔ ہاں، اس کا جواب دوں؟ ہاں بتائیے، میں نے یہ بات کیوں بولا تھا؟ بولیے، میں یہ کیوں بولا تھا؟ بتائیے۔ انہوں نے مجھے کہا نشہ کر کے آئے ہو۔ ہاں نشہ کر کے آئے ہو، تو پھر آپ کے کیف صاحب نے کہا تھا مجھے کہ تم نشہ کر کے آئے ہو، تو میں اگر ان کو پوچھتا تم دلیل دو، میں نشہ کر کے دے سکو گے تم دلیل؟ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں نشہ کر کے والی باتوں کا۔ میں بھی کر، تم باتیں کر رہے ہو، میں تو دلیل دے کر ثابت کر رہا ہوں تمہارے اعلیٰ حضرت۔ اب جو سن نہیں رہا ہے، سوال کرے جواب نہیں رہا ہے۔ سن لیجیے 2 منٹ بولو، 2 منٹ شرائط کے مطابق بات کرو، چلو ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی نہیں بولے گا۔ نہیں، کیوں شرائط کیوں نہیں؟ مولانا صاحب ان کو بولو کہ شرائط 2 منٹ بول رہے ہو، پھر میں 2 منٹ بولوں گا۔ چلو 2 منٹ بولو، شور مچانا ہے وہ؟ نہیں، 2 منٹ بولو، میں بالکل نہیں بولوں گا، 2 منٹ بولو آپ۔ نہیں میں بولوں گا، آپ کا بار بار فون کر کے پریشان کر رہے ہیں، تو میں نے اس سے کہا فون کاٹ کے کیوں بھاگ گئے بغیر بتائے؟ کیا بولے؟ فون کاٹ کے کیوں بھاگ گئے تھے بغیر بتائے دونوں مولوی؟ فون کاٹ کے نہیں بھاگے ہیں، یا نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے بار بار۔ اچھا، اگر نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے پھر پرسنل میں کیوں بول رہے ہو تمہارا آدمی فون کاٹے بھاگ گیا؟ جھوٹ پھیلاؤ گے؟ کہاں میں نے کہا کہ فون ادھر سے کٹ گیا ہوگا یا ادھر سے؟ دیکھے میسج آپ نے کیا، میں اسکرین شاٹ لے کر کے بھیج رہا ہوں، آپ بولے سنیے، میں نے کہا کہ فون ادھر سے بھی کٹ گیا ہوگا، ادھر سے کٹ گیا، آپ کو میسج بھیج رہا ہوں۔ بھیجو۔ ہاں بھائی، ثابت کرو، کذاب ثابت کرو بھائی۔ جب تمہارے اعلیٰ کذاب تھے تو تم کیوں نہیں ہوگے بھائی؟ تم کیوں نہیں ثابت کرو گے؟ آپ جو ہے ابھی زبردستی وہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں دلیل دے کر ثابت کیوں؟ 2 منٹ تم کو دیا ٹائم، 2 منٹ میں بول لو۔ جب شرائط رکھ کر تو موت کیوں آ جاتی ہے تمہاری کو؟ ہیں، شرائط دے کے چلانے میں مزہ آتا ہے، چلانے میں نہیں، آپ بحث نہیں کر سکتے، اس لیے بھاگے وہ فون کاٹ کے دونوں مولوی۔ تو تم دیکھو، تم کچھ بھی بولو، دلائل سے بات واضح ہوتی ہے، اور واضح ہو چکی، تم 2 بھاگے ہو فون کاٹ کے،
میری دلائل کے ایک بھی جواب نہیں دیے، میں نے دلائل کی برسات کر دی. آپ بہت بول رہے ہیں نا، سنیے 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 2 منٹ، اس لیے 2 منٹ بولو، بہت نہیں بولوں گا نا میں. تم بھی بہت مت بولو، میں بھی بہت میں نہیں بولوں گا. 2 منٹ تک چلو، 2 منٹ بولو، 2 منٹ بولو. 2 منٹ نہیں، میری بات سنیے. نہیں 2 منٹ بولو، 2 منٹ بولو. چلو میں خاموش ہو رہا ہوں، میں خاموش ہو رہا ہوں. نہیں کیوں؟ اچھا، جتنا بولنا ہے آپ بولے نا بھائی، جتنا بولنا ہے، جتنا دیر بولنا ہے. نہیں خاموش 2 منٹ. بات کریے آپ. ابھی بول رہا بہت بول رہا ہے، اور ابھی بولے اتنا بول رہا ہے، تو بولے تمہاری بات میں تضاد ہے. ابھی بول رہا ہے بہت بول رہے ہو، پھر ابھی بول رہے جتنا بولنا ہے بولو. یہ کیا ہے؟ ابھی دیکھیے آپ کیسے بات کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ. دیکھیے باپ کیوں لے کے آ رہے ہیں. تم تو خود بھاگ رہے ہو. 2 منٹ میں 2 منٹ بولو تم. چلو میں خاموش ہو رہا ہوں. مولانا دیکھو 2 منٹ دیکھو اس کا. چلو بولو. بولے کٹ کر دیا. شرائط تک بات کرو ان سے بھی بھاگے گئے خبیث لوگ ہیں. کتنے جھوٹے ہیں لوگ ہیں. بول رہے ہیں فون کاٹے بھاگ گئے. اور آپ کی کیا بول رہے ہیں پرسنل پہ لکھ کے؟ یہ میسج کر رہا ہے جو سید کیف علی ہے نا، ہوں یہ میسج کیا ہے تو ہم تم کال پر ہی تھے، تمہارا مولوی بیچارے جیسے کچھ آتا جاتا ہے نہیں، وہ بس چند صفات کے فوٹو کھینچ کر لے آیا اور بول رہا وہ نے اتنے حوالے بھیج دیے. بیچارہ تھانوی صاحب کا کفر تو دور نہ کر سکا، کیا کرے گا، دور نہ کر سکا. حوالے بھیج کر یہ میسج کیا پھر اور کچھ بول رہے. آپ لکھ کے وجہ تو ثابت کب کیا کفر؟ تیرا مجدد میں مان لیا کہ ایمان اس میں حفظ ایمان میں کفر نہیں ہے عبدالباری فرنگی محلے کے سامنے، تو کیا کفر ثابت کرے گا رے؟ ابھی یہ بول رہے کہ یہ بزی ہے لیکن یہاں پر آن لائن ہے، میں اسے لائن پہ لیتا ہوں. اوکے بھاگتے تو تم ہو یار، ایک چیز پہ تم بحث کر رہے ہو. ہم بھاگ رہے ہو. فون کاٹی بھاگ رہا ہے بار بار. تھوڑی تسلیم کرنا تیار نہیں، ماننا تیار نہیں ہیں. بار بار فون کاٹ رہا ہے. ہلو ہیلو ہلو جی ہاں. یہ آپ کی بچی بات نہیں، آپ اتنے اچھے آدمی کو لائیے. آپ کی جہالت کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہیں یار. اتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہو. کون سی کتاب کہاں سے کہاں آپ نے کیا بحث کرے. جو بندہ تھوڑا علم میں جس کو شغف ہے، جس کو کچھ تھوڑا بہت نالج ہے، اس کو لے گیا ہو. کون سی کتاب غلط بھیجا تھا بتاؤ. غلط کتاب کون سا تم نے ثابت کیا غلط اس کو؟ آپ نے جتنی بات، آپ نے جو بات بول رہے ہو تو کہ عبدالواحد بلگرامی والی جو بات، جو بھی باتیں آپ بول رہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب میں نے یہ کہا تھا عبدالواحد بلگرام آپ کیا معتبر ہے؟ میں غلط بولا؟ میں آپ نے یہ کہا تھا اعلیٰ حضرت نعوذ باللہ نشہ کرتے تھے. کیا 2 منٹ بولو؟ 2 منٹ بولو. میں 2 منٹ بولوں. مولانا دیکھو 2 منٹ ان کا. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. مولانا 2 منٹ ذرا دیکھ لو، میں خاموش ہو رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. 2 منٹ بعد نہیں بات اب نہیں کرنی ہے. ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ عبارت پر آئی. مولانا خاموش رہو. 2 منٹ بول. 2 منٹ کچھ بھی بولے. 2 منٹ بولنے دو اس کو. جب آپ لوگ کا پکڑ ہوتا ہے نا تو آپ بڑے سے بڑے مفتی بھی چھوٹے سے طالب علم بن جاتے ہیں. یہ آپ غداری مت کریں. آپ غداری نہ کریں. جب وہ بالکل بیچارے پھنس جا رہے تھے تو چھوڑ کے بھاگے جا رہے تھے. جب وہ پھنس جا رہے تھے تو اس چیز سے وہ بھاگے جا رہے تھے. تو آپ بتاؤ آپ کی بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ ایک چیز تو روک کے بحث کرو تو ٹھیک ہے. ایک چیز پر روک کے تو بحث کر ہی نہیں رہو. کبھی ادھر جانا، کبھی ادھر جانا، کبھی ادھر جانا، اور حوالے ادھر بھیج رہے تھے. کوئی دور کا فائدہ نہیں. ارے بات چل رہی ہے. مولانا بولنے دو. 2 منٹ بولنے دو اسے. ٹھیک ہے. آپ ادھر جا رہے تو تم پکڑ کرو. جی ہم ارے بھائی ہمیں اس چیز پہ پکڑ کریں. تم کیوں جا رہے ہو؟ بیوقوف تھوڑی ہیں تمہارے مناظر صاحب کی طرح. بیوقوف تھوڑی ہیں کہ نہیں موضوع کو چھوڑے. موضوع کو فضول بکواس مت کرو. فضول بکواس آپ کرو. فضول بکواس آپ مت کریں. آپ یہ بتائیں کہ جو جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے جو ادھر ادھر کی عبارت پہلے بھیجی ہے اور جو آپ نے عبدالواحد بلگرامی کی عبارت بھیجی ہے، اور اس سے یہ ثابت کیا کہ اعلیٰ حضرت نشہ کر دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی بڑی جہالت عبدالواحد بلگرامی کہ آپ اتنے باقاعدہ مولوی نے یہ کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نشہ کرتے تھے. اتنا بڑا جھوٹا ہے. آپ کو کیوں بولا کہ آپ نشے کر کے آئے؟ ہم نے ان کی بات پر بولا. اور وہ کہ اس نے کس چیز پر بولا؟ اس نے بولا حضرت نشہ کرتے تو اس کی دلیل پر بولا. تو یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی حیثیت ہے اس بات کی؟ چلو ہو 2 منٹ ہو گئے ان کا. ابھی بول رہا ہوں سنیں. 2 منٹ. سامعین دیکھیں، اس نے کہا تھا میرے متعلق نشہ کر کے آئے ہو. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے، الزام ہے. میں نے عبدالواحد بلگرامی کی کتاب 7 سنابل سے بھیجا ہے. ان کے یہاں ان کا مولوی جو ہے یہ نشہ کر چرس شراب پیتا تھا، اور اس کو میں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا. تو ان کے یہاں اعلیٰ حضرت صرف ایک ہی پیدا ہوتا ہے، دوسرا پیدا نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو اگر ان کو میرے اس بات پر اعتراض تھا
ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اسے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے، ہمارے یہاں دھرم میں اعلیٰ حضرت ایک ہی پیدا ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، تمہارے یہاں جو بھی ہو عبد الواحد بلگرامی تو تم نے معتبر مانا، میں نے کہا تمہارے دھرم میں عبد الواحد بلگرامی معتبر ہے، اور اس کی کتاب سبع سنابل کی مقبولیت کو یہ فتاوی رضویہ میں کہا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقبول کے اندر پسندیدہ ہے، خواب کی بات کہی ہے، تو میں نے تمہاری ذمہ داری تھی تم اس کو رد کر دیتے کہ نہیں وہاں جھوٹ بولا ہے فتاوی رضویہ میں، یا عبد الواحد بلگرامی تمہارا معتبر نہیں ہے، یہاں شراب کی چرس کی بات لکھی وہ بھی صحیح نہیں ہے، تم کو جواب دینا چاہیے تھا۔ جواب دینے کے بجائے عبد الواحد بلگرامی کو تم نے خارج کر دیا، تمہارے علماء کے نزدیک معتبر ہے، اور تم نے اس بات کو بھی رد کر دیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے تمہارے سبع سنابل مقبول ہے، اس کو بھی تم نے رد کر دیا۔ بتاؤ جس دھرم کے اندر شراب چرس کو پینے والے کو بزرگ کہا جا رہا ہو، اس کتاب کو معتبر مانا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، انہوں نے شریعت لے کر آئے، وہ شریعت کے اندر جو ہے شراب حرام ہے، اس کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی ہے، اور اس کے متعلق وہاں بات لکھی تمہارا بزرگ پیتا تھا، اس کو تم معتبر مان رہے ہو، اللہ کے نبی سے مقبول کرا رہے ہو، تمہیں شرم تو آنی چاہیے۔ نہیں، شرم نہیں، تمہیں غیرت نہیں ہے، بس تمہیں جو ہے اپنی بات کو ماننا نہیں ہے، دوسرے کے اوپر نظام تھوپ دینا ہے، زبردست دلائل نہیں دینی ہے، تم کو چاہیے تھا۔ تمہاری یہ جو ہے اس طرح جو بلا وجہ کی لفاظی آپ بار بار کر رہے ہیں، آپ کے مولوی صاحب نے اس کی باقاعدہ عبد الواحد بلگرامی آپ کے یہاں بھی معتبر ہے، دیوبندی ہے نا، آج کے بزرگ نہیں، مولوی صاحب 400 سال پرانے بزرگ ہیں دیوبندی حضرات کے، اور دیوبندی حضرات ان کو حضرات کو بزرگ مانتے ہیں، اور یہ سلسلہ چشت کے بزرگ ہیں، یہ عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبع سنابل کی وہ کتاب ہے جن کو دیوبندی حضرت معتبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس اب یہ بزرگ یہ بتاؤ میرے بھائی، ابھی ہمارے پاس کوئی یہاں پر کتاب نہیں ہے، ابھی ہم انشاءاللہ آپ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، آپ کے پاس صرف دیکھو ہم آپ کو بتائیں، آپ کے پاس صرف حوالہ جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، وہ آپ دھوکہ فریب ہوئی ہے۔ ہم علمی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، بندہ علمی گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا ہے، بندہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، اس لیے آپ سے بات کرنا شاید وقت خراب کرنا ہے۔ اب اگر علمی بحث کر سکتے ہو حنفی صاحب کی عبارت پر تو بتائیے، ورنہ جتنی ہم نے باتیں کی اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم نے الحمدللہ اس کا سب کا رد کر دیا کہ وہ جو دوستی بھی اگر بالفرض تھی تو اس دوستی سے کسی کا کفر اٹھ نہیں جائے گا۔ اب یہ بندہ اس چیز کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے، ان عبارت کی طرف، کیونکہ اس کو پتا کہ اس عبارت سے ہم کفر کو اٹھا نہیں سکتے۔ ہمارے تھانوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی اپنی نکالی اس عبارت میں، نعوذ باللہ، اس کو ہم کبھی بھی دور نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کون سی دشمنی، کب کی دشمنی تھی، نعوذ باللہ، کہ اس نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ پاگل بچوں کی طرح تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لعنت ہے اس شخص کے کہنے پر اور اس شخص کا دفاع کرنے پر، لعنت، نعوذ باللہ۔ یہ بندہ اتنا بڑا والا جاہل اس چیز کو مان نہیں رہا، اب اس سے کیا بحث کی جائے؟ ابھی ہم بات گئے پھر ادھر کی باتیں بولے گا، کبھی بولے گا وہ عالم لیٹرین میں مر گئے، کبھی بولے گا وہ عالم نشہ کرتے رہے، کبھی یہ۔ اب اس چیز پر نہیں آئے گا، ابھی آپ پھر دیکھنا، اگر آئے گا تو اس کی حکمت ہے، اس کی ضرورت ہے، اگر اپنے مولوی صاحب کو اتنا بڑا مانتا ہے تو اس عبارت پر آئے بحث کرے کہ نہیں اس عبارت کا یہ مطلب ہے، اب یہ نہیں کرے گا، آپ دیکھیے گا، بولیے آپ۔ ماشاء اللہ، اس نے کہا کہ اسی پر آئے اور یہ کہے کہ عبارات کا یہ مطلب ہے، چلو اسی پر ہی بات کرتا ہوں، تم خود چھیڑتے ہو، وہاں جانے مجھے منع کرتے ہو، چلو وہیں نہیں جاؤں گا میں۔ اب یہ عبارت کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے پرسنل میں حوالہ، کمال صاحب کے پرسنل میں حوالہ بھیجا ہے، یہ کمال صاحب ذرا ان کو حوالہ بھیج دیں آپ۔ یہ فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں پروفیسر مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے، یہ جہاں چھپی ہے کتاب امام احمد رضا اکیڈمی، یہ صالح نگر بریلی شریف، صفحہ نمبر 198 کے اندر لکھتا ہے، پروفیسر مسعود صاحب لکھتے ہیں، ایسا علم جس میں پاگل، دیوانے، یعنی حفظ الایمان کے بارے میں کوٹ کر رہے ہیں، بچے اور جانور درندے شریک ہوں، اس سے آپ کی ذات ارفع و اعلیٰ ہے، اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کبھی دھیان نہیں گیا۔ بہرکیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ کون لکھ رہے ہیں کتاب میں؟ یہ پروفیسر مسعود صاحب لکھ رہے ہیں، اور پروفیسر مسعود صاحب جو ہے آپ کے نزدیک معتبر ہے، کیوں کہ تذکرہ قابل اہل سنت عبدالحکیم سرف قادری کتاب ہے، اس میں پروفیسر مسعود صاحب کو معتبر مانا گیا ہے، اور عبدالحکیم سرف قادری جنہوں نے پروفیسر مسعود کو معتبر مانا ہے، وہ عبدالحکیم سرف قادری صاحب جو ہے ان کی تائید جو ہے کہاں پہ لکھا ہے؟ تائید، ان کی تائید حسام الحرمین میں ہے۔ ابھی کہہ دیں آپ کہ اپنے پروفیسر مسعود آپ کا نزدیک معتبر نہیں ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ جو ہے میری باری ہے آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ادھر کی باتیں ہم بول رہے ہیں، عبارت پہ بحث کریں، عبارت پہ بحث کرو، میرے پاس ابھی نہ کوئی کتاب ہے نہ میرے پاس نہیں ہوگا، جواب تمہارے پاس جواب ہے ہی نہیں، جواب ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے پاس ہمت ہے اس کا جواب دو۔ اب یہ دعوے پر دلیل ہوتی ہے جناب، آپ تو اللہ کے نبی کے مخالف ثابت ہو گئے۔ کیا ہے؟
चलो 2 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, अब गुस्ताख आप बोलो 2 मिनट। आप फिर बात बोलो उस इबारत पे बहस करो, ये बताओ कि वो तौहीन नहीं, इस चीज को आप साबित करो, ठीक है। दुनिया भर की बातें मत करो कि ये हवाला वो हवाला, वो सारे हवाले हमने पाया है, कहाँ पर तुम धोखा मार रहे हो, ये भी पता है, पर मजबूर हैं कि मेरे पास अभी यहाँ पर किताबें नहीं है, और हम सारी किताबें चीज करके भी घर आए हुए हैं, और सारी एक एक फोटो आपको खींच के भेजते हो, बताते तुम्हारे नबी, तुम्हारे जो ये समय तुम्हारे उलमा ने, तुम्हारे अकाबिर ने क्या क्या गुल खिलाए नौजुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी दुश्मनी निकाली है। तो इसलिए आपकी इबारत पर जो बात कर रही है, अगर आप इबारत पर बात करना चाहो तो बताओ, वरना कोई फायदा नहीं आपसे बात करने का। और आप ये बताओ कि हाँ इबारत का ये मतलब है, जी जी बताओ। सामीन देखें, मैंने अभी जो है प्रोफेसर मसूद साहब का हवाला दिया, मैंने साबित किया इस इबारत का मतलब, इससे कोई कुफ्र साबित नहीं होता, ताबीर होनी चाहिए। और इन्होंने कहा, इन्हें बातें कही थी इन्होंने अभी इससे पहले टर्न में, कि किसी को काफिर के दोस्ती से किसी का कुफ्र उठ नहीं जाएगा। सही कहा आपने, आपके आलात ने कहा है कि आपके आला हज़रत, उन्होंने दोस्ती की दुबारी फरंगी महल्ली से, तो आपके आला हज़रत के से कुफ्र नहीं उठ सकता, आपने कहा है दोस्ती से किसी का कुफ्र उठ नहीं सकता, उठ नहीं जाएगा, तो आपके आला हज़रत कुफ्र उठ नहीं सकता। और आपके आला ने दोस्ती की ऐसे शख्स से जिन्होंने हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत को ईमानी माना है, कुफ्र नहीं माना। तो अब उसी पर बात कर रहा हूँ मैं, उसी पर ही बात कर रहा हूँ। आपके फाजिल बिरलवी उलमा हिजाज़ की नज़र में प्रोफेसर मुसाब कह रहे हैं कि इस हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत पर तावील करनी चाहिए, अच्छी तावील करनी चाहिए, बुरी तावील नहीं, और अच्छी तावील में कुफ्र नहीं होता जनाब। उसी का जवाब दे रहा हूँ, और आपके आ रहा तो काफिर साबित कर रहा हूँ, आपके पास दलील नहीं है, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। आपकी बात 2 मिनट हो गए, 2 मिनट, आपने 2 मिनट का टाइम नहीं था, 2 मिनट हो गए, बकवास मत करें। बार बार वही चीज आप बार दोहरा दो। अबे यार तुम मतलब कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं हो? हम बोले उस इबारत के बारे में बताओ कि क्या तावील है। वो जो तावील आप उन्होंने इबारत की, वो भैया उसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यही है कि जिसमें तावील हो सकती हो, इसमें कोई तावील नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब तावील फी लफ्ज़ तरह लफ्ज़ शरीफ में कोई भी तावील मकबूल नहीं है। आपको भी जो है कायदा मुसल्लम है कि तावील फी लफ्ज़ तरह लफ्ज़, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा वाज़ेह कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह इल्म है ऐसा ही नौज़ बिल्लाह पागल बच्चों को भी है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, कुफ्र है। अब अगर आपकी हैसियत है तो आप इबारत पर बताओ, इस इबारत पर कलाम करो। उन्होंने लिखा अगर जुर्रत है, हिम्मत है तो उधर मत जाओ, ठीक है। अभी मेरे पास किताबें नहीं है, तो अगर हिम्मत है, जुर्रत है, उधर मत जाओ, सिर्फ इस इबारत पर आप आओ और बताओ कि इबारत का मतलब ये है, इस वजह से यहाँ पर तौहीन नहीं है, ठीक है, अगर हिम्मत है आपकी। बाकी चलो मैं बता रहा हूँ। सामीन देखें, हिफ्ज़ुल ईमान की जो इबारत है, उस इबारत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बाज़ गैब को जो है उस पर सवाल किया गया है, क्या इस वजह से आलिमुल गैब कह सकते हैं? तो हज़रत हकीम रहमतुल्लाह ने कहा कि किसी को बाज़ गैब की ख़बर हो तो इसकी वजह से उसे आलिमुल गैब नहीं कह सकते, वह आलिमुल गैब नहीं है। अगर बाज़ गैब की ख़बर किसी को मालूम हो जाए, इसकी वजह से उसे अगर आलिमुल गैब कहा जाए, तो बाज़ गैब की ख़बर इसके आला हज़रत ने गधे के लिए माना है। तो बाज़ गैब की ख़बर किसी को हो जाए, अगर वो आलिमुल गैब हो जाए, तो फिर इसके धर्म में कौन है? शैतान भी नौज़ बिल्लाह मिन आलिमुल गैब, गधा भी नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आलिमुल गैब। ये सामीन में हिफ्ज़ुल ईमान की बात पेश कर रहा हूँ। देखिए आप सामीन, ये कहना खुलासा करो, कहो इसको क्या है। तो यहाँ पे अल्लाह की नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान की गई है। हिफ्ज़ुल ईमान में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है, न कि नबी अलैहि वसल्लम की तौहीन है और न कि नबी अलैहि वसल्लम की तनक़ीस है। ये मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, देखें ये हिफ्ज़ुल ईमान सफ़ा नंबर 16, ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ। देखें यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम से ये हवाला, 2 मिनट हो रहे हैं, रुके हवाला दे रहा हूँ मैं, हवाला दे रहा हूँ। ये देखें, ये हिफ्ज़ुल ईमान में इबारत जो है, यहाँ पे आलिमुल गैब की बात चल रही है। और आलिमुल गैब का लफ्ज़ इस सफ़ा में कई जगह है। तो आलिमुल गैब की बात की गई है, और किसी को बाज़ गैब की ख़बर हो जाए तो आलिमुल गैब नहीं होता। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तनक़ीस नहीं, ताज़ीम है, अज़मत और शान बयान की गई है। जिस तरह के आपकी किताब साबित है कि वहाँ पे कोई तौहीन नहीं है, जिस तरह मैंने कई हवाला दिया है, साबित किया वहाँ पे तावील की गुंजाइश है, जबकि सरी कुफ्र में तावील की गुंजाइश नहीं। और आपके फाजिल बिरलवी उलमा हिजाज़ की नज़र में प्रोफेसर मसूद साहब ने कहा है अच्छी तावील करनी चाहिए, पता है चला वहाँ गुस्ताखी, लेकिन गुस्ताखी पर तावील की गुंजाइश नहीं है। मैंने साबित किया है, आपके पास एक भी दलील नहीं है। मैं ऐसे वार कर रहा हूँ, ज़रबकारी कर रहा हूँ।
ٹائم ہو گیا 20 میں مان بولے. یہ بندہ بول رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ میں شان بیان کی گئی. اب ہم ان کی شان بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا بھائی میرے والد صاحب جو ہے فلاں منصب پر فائز ہیں, تو ہم نے کہا اس میں آپ کے والد صاحب کی کیا تخصیص, ایسے منصب پر تو کتے اور جانور اور پاگل کے فائز ہوتے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں ہمارے والد صاحب کی بہت تعریف کی جا رہی ہے. اسی طرح دوسری مثال کے طور پر ہے کہ میری ماں بڑی اچھی عورت ہے, تو ہم نے کہا اس میں آپ کی ماں کی ہی کیا تخصیص, ایسی اچھی عورت تو رنڈی بھی ہوتی ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی آپ نے ہماری ماں کی بہت تعریف کی ہے اور آپ نے ہماری ماں کی شان بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا جتنا یا نہیں تھا یا کیا تھا, ابھی ہم اس پر ڈیٹیل نہیں کر رہے کہ کس کو کیا تھا کس کو کیا تھا. ابھی یہ کلام جس محل میں واقع ہے اس محل سے بالکل واضح ثابت ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تشبیہ دی گئی. وہ بات طور پر کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ پاگل بچوں کی طرح تھا. تو یہ بالکل واضح ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہی ہے, اور یہ ایسی اور اس میں سمجھی جاتی ہے جیسے ہم نے آپ کو رنڈی اور باپ اس کے باپ والی مثال دی. اب یہ بندہ اگر حلالی ہوگا تب تو ہوتا ہے برا لگے, لیکن اگر خون کا ہی مسئلہ ہے تو پھر ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہے, اور اس کو خود پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ میرے والد صاحب کے لیے گالی ہی ہے اور یہ میرے والد صاحب کی توہین ہی ہے. لیکن ہاں افسوس دیوبندیوں کے دل پر اللہ نے ایسی مہر لگا دی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سمجھ میں نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کو رات ہی نہیں آتی ہے. صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو ڈھونڈتے ہیں اور توہین میں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. اب بتائیے جناب, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ اب آپ نے جو تعویل کی اس تعویل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو علم غیب کا عقیدہ ہے اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ابھی یہ عبارت جس کلام میں جس محل میں واقع ہے یہ محل بالکل واضح طور پر توہین کا ہی پہلو ہے اور اس میں توہین کی سراسر سمجھ میں آ رہی ہے. اب اگر آپ بتائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ سامعین بول رہے ہیں آپ نے جو تعویل کی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. تعویل میں کر رہا ہوں, آپ کے عالم کر رہے ہیں, پروفیسر مسعود کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں. آپ کے احمد خان آپ کے اعلیٰ حضرت کے سامنے عبدالباری فرنگی محلی کر رہا ہے, مجھے بول رہے ہیں آپ تعویل کر رہے ہیں. فضول ہے, فضول اپنے علماء کو کہے نا, کیوں جان چھڑا رہے ہیں؟ اگر ایک کہہ دینے پر کہ ایسا علم جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل جانور کو بھی ہے, تو آپ کے اعلیٰ سب سے بڑے گستاخ ہیں, کیونکہ حسام الحرمین میں حوالہ بھیج دیا صفحہ نمبر 26 میں لکھتا ہے جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے, ہر پاگل, بلکہ ہر جانور اور ہر چارپائی کو حاصل ہے. بتائیں یہ جیسا اور ایسا دونوں لفظ آپ کے اعلیٰ نے لکھا ہے حسام الحرمین میں, حفظ الایمان میں دونوں لفظ بتا دیں. اگر ایسا لکھنے پر ہمارے حکیم الامت گستاخ ہو گئے, آپ کے اعلیٰ جیسا بھی لکھا ہے ایسا بھی لکھا ہے, آپ کے اعلیٰ حضرت گستاخ کیوں نہیں ہے؟ سامعین ابھی تک اس نے ایک دلیل نہیں دیا اپنے فتوے پر, کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے لیکن ایک بھی حوالہ نہیں دیا ہے, اپنے جیب سے لگا رہا ہے. جناب مفتی کیف رضا صاحب, کفر کا فتویٰ جیب سے نہیں لگتا, قطعیات سے ثابت ہوتا ہے کفر. یہ آپ اپنے یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں, دھوکہ دینا چھوڑ دیں. اس طرح دھوکے بازی سے کوئی آپ کو آپ کے فریب میں نہیں آئے گا. سامعین دیکھیں ایک بھی دلیل نہیں دیا اس نے, کفر کلامی کہاں کوئی دلیل نہیں, گستاخ کہہ رہا ہے کوئی دلیل نہیں. میں نے اس کے ہر بات کا, ہر اعتراض کا, ہر فتوے کا ضرب کاری اس کی کتاب سے میں نے کی ہے. اگر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حفظ الایمان میں ایسا علم کہہ دے اور پاگل جانوروں کو کہہ دے تو گستاخ. تمہارا اعلیٰ حضرت جیسا علم رسول اللہ کو ہے ایسا تو ہر بچے پاگل کو ہے, وہ گستاخ کیوں نہیں؟ جواب دے اس کا. بندہ پھر دیے کس طرح مکاریاں کر رہا ہے, بار بار پھر مکاریاں کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام رسول نے حسام الحرمین میں حفظ الایمان کی عبارت نقل کی. اب یہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ حفظ الایمان کی عبارت جو حسام الحرمین میں نقل کی ہے وہ یقیناً کفر ہے. انہوں نے کہا وہ کفر ہے. اعلیٰ حضرت کی وجہ سے جو ہے کفر کا حکم لگایا. حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ نقل کفر نہ بچ سکتی, کفر کا نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے. تو حسام الحرمین میں تو حفظ الایمان کی عبارت نقل کی گئی, حفظ الایمان نہیں لکھا ہے, اور اس چیز کو اس بندے نے کہا کہ یہ کفر ہے. اب یہ بندہ بول رہا ہے کہ اس میں ایسا اور ایسا کہاں ہے. ارے جناب پھر سنو, عبارت بیان کر رہے ہیں. عبارت حفظ الایمان کی یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس میں حضور کی کیا تخصیص, ایسا علم تو ہر سبھی پاگل بچی مجنون کو بھی ہے, نعوذ باللہ منعوذ باللہ. یہ عبارت حفظ الایمان کی, یہی عبارت اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے حسام الحرمین میں لکھی, اور اس حسام الحرمین میں آپ نے یہ لکھا کہ اشرف علی تھانوی یہ کہتا ہے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ویسا علم ہر پاگل مجنون اور سبھی کو ہے. اب ذرا آپ کی اگر ہمت ہے, آپ کی ضرورت ہے, آپ نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ جو حسام الحرمین والی عبارت ہے اس عبارت میں توہین ہے, اس عبارت میں ہم نے کہا توہین ہے, اور وہ جو عبارت وہ حفظ الایمان کی اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے, اور نقل کو کفر نہ باشد یہ بات یاد رکھی. اب آپ بتائیں دونوں عبارتوں میں فرق کیا ہے کہ حفظ الایمان والی عبارت ہے وہ گستاخانہ نہیں ہے, اور حسام الحرمین میں وہی عبارت اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے لکھی وہ گستاخانہ ہے, اور لفظ جیسا کی وجہ سے کیا معنی میں تبدیل آ گئی اس کو ذرا وضاحت کرے اگر آپ کی ہمت ہے, ادھر کرنا بتائیے. سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم,
الذین ان لوگ جنہوں کو اللہ نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناء، اللہ کے نبی کو ایسا پہچان جیسے اپنا اولاد کو، یہاں ایسا جیسا یہودی کے اولاد سے تشبیہ دی گئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، ایسا وہاں کہا گیا ہے۔ کیا وہ کفر ہے تمہارا نزدیک قرآن کا جملہ؟ کیونکہ تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی توہین ہے، تمہارے یہاں کہا گیا ہے۔ واہ جناب، کہاں جاؤ گے تم؟ سامعین، یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا جیسا، اگر جیسا اور ایسا دونوں جملہ تمہارا لفظ تمہارا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تم نے کہا کہ وہاں پہ لکھا ہے حفظ الایمان کی عبارت، حفظ الایمان کی عبارت میں جیسا ایسا دونوں بتا دو، ثابت کر دو، جیسا ایسا دونوں ثابت کر دو، تمہاری ذمہ ہے، اور نہ تم اعلان کرو تمہارا مجدد کافر تھا، اور ایسا کہنے پر اگر وہ تشبیہ دینے پر گستاخی ہے تو میں نے حوالہ بھیجا ہے، پہلے بھی بھیجا تھا، بھی دیکھو گستاخ کون کتاب، میں تمہاری ہر بات کا مدلل دلائل سے کتاب کا حوالہ دے کر پیش کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں پرسنل پہ، لیکن تمہاری ضروریت میں دم نہیں ہے کہ تم حوالہ دے کر کے اپنے جھوٹے اور باطل اور من گھڑت خبیث ناپاک اعتراض کو فتووں کو ثابت کر سو کتاب سے۔ یہ گستاخ کون کتاب پورے سے لکھتا ہے جانوروں کے ساتھ کسی جنس کا ذکر کیا جائے تو یہ ان جنس کی توہین ہے، یعنی صرف ذکر کرنا، جانور کا بھی نام ہو اور کسی جنس کا نام ہو تو توہین ہے۔ نور العرفان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات کے ساتھ کتے کا ذکر کیا ہے، دونوں حوالہ میں نے دے دیا، پہلے پڑھا بھی تھا، ابھی خالی حوالہ پیش کر، دیکھو خالی ذکر کر دینا گستاخی توہین ہے۔ تو نور العرفان میں اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ ذکر کیا کتے کا، تو تمہارے یہاں توہین کیوں نہیں؟ اور تم ثابت کرو گے حفظ الایمان سے کہ جیسا ایسا دونوں وہاں پہ ہے، تمہارا اگر میں کہہ رہا ہوں گستاخی حفظ الایمان میں نہیں ہے، توہین نہیں ہے، عظمت بیان کی ہے، اللہ کے نبی کی شان بیان کی گئی ہے، اگر تمہارے نزدیک گستاخی ہے ایسا کہنے پر، تمہارا اعلیٰ ایسا بھی کہا ہے جیسا بھی کہا ہے، اگر اس نے حفظ الایمان کی عبارت کوٹ کی ہے تو حفظ الایمان کی عبارت جیسا ثابت کرو تم، اور نہ اعلان کر تمہارا مجدد گستاخ کافر تھا، تمہاری اوقات نہیں، ایک دلیل دے نہیں پا رہے ہو۔ میں نے نور العرفان کا حوالہ سے ثابت کیا کہ نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند بے دلیل ہانکا کرتا ہے، اور تو دلیل نہیں دے رہا ہے۔ یہ بندہ الحمدللہ اس نے اپنی زبان سے قبول کیا کہ حسام الحرمین میں جو ایسا والی عبارت ہے وہ یقیناً توہین ہے، اس وجہ سے اس نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر کفر کا حکم لگایا۔ لعنت علی الکاذبین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو نقل کیا تھا کہ حفظ الایمان کی عبارت جو لکھی ہے اور اس عبارت کو حسام الحرمین میں جو لکھی ہے اس بندے نے تسلیم کیا، ماشاءاللہ یہ یقیناً کفر ہے۔ یہ ایک بات۔ اب یہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم والی جو عبارت بھیجی جو آیت ہے، اس آیت سے بالکل واضح طور پر اسی کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کفر ثابت ہو رہا، کیونکہ اس جو عبارت ہے حسام الحرمین کی، وہ تو یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کفر ہے حسام الحرمین کی عبارت، اور اس عبارت میں کیوں کفر ہے؟ کیونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ویسا علم اس کو ہے، تو یہ اس کے نزدیک خود بھی نعوذ باللہ اسی کی بات کے مطابق، اسی کے اصول کے مطابق قرآن پاک کی نعوذ باللہ کفر کا حکم لگا رہا، قرآن پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیونکہ پہلی والی بات جو حسام الحرمین کی عبارت تھی اس میں اس بندے نے کیا کہا کہ ہاں وہ یقیناً کفر ہے، اور اس کے بعد جو آیت بیس کی اس میں بھی یہی بات کرے، تو اسی کے اصول سے ثابت ہو گیا کہ نعوذ باللہ جو ہے قرآن پاک پر کفر کا حکم لگا رہا۔ اور یہ والی جو بات ہے اعلیٰ حضرت امام نے حسام الحرمین نے حفظ الایمان کی جو عبادت لکھی ہے، اگر ان کے اندر ہمت ہے، ان کے اندر ضرورت ہے تو دونوں میں فرق بیان کریں کہ ایک تو یہ عبارت ہے کہ اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ایسا علم جو اس کو وجہ بھی نعوذ باللہ دجال نے کہا جو بھی کہا نعوذ باللہ حضور کے مطابق، ایک یہ عبارت اور ایک ہی عبارت جو حفظ الایمان کی ہی عبارت اعلیٰ حضرت امام نے نقل کی حسام الحرمین نے، تو اس میں جو لفظ جیسا بڑھ گیا، تو اس جیسا بڑھنے کی وجہ سے کیا تبدیلی آ گئی کہ حسام الحرمین میں جو حفظ الایمان کی عبارت لکھی ہے وہ تو کفر ہے، لیکن حفظ الایمان میں جو لکھی وہ کفر نہیں ہے۔ اگر آپ بتا سکتے ہو تو بتائیں، ورنہ آپ اس چیز کا اعلان کریں کہ ہم دونوں میں فرق نہیں بیان کر سکتے، دونوں عبارت سیم ہے، اور اس چیز کو بھی ہم نے تسلیم کیا کہ حسام الحرمین والی عبارت یقیناً کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر ادھر کی باقاعدہ ہمیں بلا وجہ کے حوالے بھیجنے کی خاموش رہو، ہوا ہے ٹائم، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، سامعین خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، سامعین میں نے یہ نہیں کہا کہ حسام الحرمین میں جو حفظ الایمان کی عبارت لکھی ہے وہ یقیناً کفر ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اپنے کفر کو دھو نہیں سکتا، چھپا رہا ہے۔ میں نے کہا اگر حفظ الایمان کی عبارت میں ایسا لکھنے پر کفر ہے تو تمہارا مجدد ایسا جیسا دونوں لکھا کفر کیوں نہیں؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے دیکھو سامعین، یہ دلیل نہیں ہے تو اپنی طرف خاموش رہو، میری باری ہے، خاموش رہو، خاموش 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 خاموش، شکست ہو گئی، اس کی شکست ہو گئی۔ دیکھو سامعین، میں اس کے بارے میں نہیں بولتا ہوں،
اتنا جھوٹ بول رہا ہے. میں بارے میں نہیں بولتا, میں اپنے بارے میں بولتا ہوں. تم نے جھوٹ بولا ہے, تم نے یہ جھوٹ بولا ہے, تم نے یہاں دھوکہ دیا ہے, لیکن یہ چلا رہا ہے. دیکھو میں نے کہا اگر حفظ الایمان کی عبارت میں گستاخی ہے, ایسا کہنے پر تمہارا اعلیٰ حضرت جیسا بھی لکھا ایسا بھی لکھا, یہ کفر کیوں نہیں؟ اگر حفظ الایمان کی عبارت میں کفر ہے, تمہارے کفر کہو, کافر کہو, گستاخ کہو. میں نے یہ کہا ہے. دوسری بات میں نے کہا تھا جعل حق میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ, کہ تمہارے یہاں قرآن پاک میں جو ہے گستاخی توہین تم نے کہا ہے. یہ دیکھو جعل حق میں عبارت میں نے پیش کی ہے صفحہ نمبر 169 پر. لیکن اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم یا مثل نوری کمشکات وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے, وہ آگے اسی طرح انما انا بشر مثلکم وغیرہ آیات جو بظاہر شان مصطفیٰ کے خلاف ثابت. استغفر اللہ, قرآن پاک کی آیات اللہ کے نبی کی شان کے خلاف, نبی کی شان کے اللہ کے خلاف, تو بتایا قرآن کہاں رہا؟ اور حفظ الایمان میں جو حفظ الایمان عبارت ہے وہاں لکھا ہے ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ حیوانات بھائی میں حاصل ہے. اس میں اللہ کے نبی کی کیا تخصیص؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بعض باتوں کی خبر ہو اور اسے اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب کہا جائے, تو تمہارے یہاں شیطان کے لیے حوالہ بھیج دیا. میں شیطان کے لیے مانا گیا ہے نور العرفان کے تفسیر نور العرفان کے اندر پارہ المحسنات صفحہ نمبر 153 پر لکھا ہے, اس سے معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا ہے. بتاؤ اگر نبی علیہ السلام کو علم غیب مانو گے اور اس وجہ سے عالم الغیب کہا جائے گا, ایسا حفظ الایمان میں عبارت وضاحت کی گئی ہے, تو پھر شیطان کو بھی علم غیب ہے, نبی کو بھی علم غیب ہے, تو اس میں اللہ کے نبی کی کیا تخصیص؟ حضرت وہی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ شیطان کو بھی علم غیب دیا, الملفوظ میں گدھے کو علم غیب دیا, تمہارے یہاں دجال کو علم غیب ہے, تمہارے یہاں سانپ کو علم غیب ہے. جب تمام مخلوق کو علم غیب ہے, نبی علیہ السلام کو بھی علم غیب دے رہے ہو, اس میں اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت بیان کرو کسی اور میں نہیں ہو, اللہ کے نبی میں ہو. تو علم غیب تم نے نبی کو دیا ہے, اور علم غیب دیکھ کر عالم الغیب کہا جائے گا تو شیطان. واہ واہ واہ, چلو بولو. آپ نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عالم غیب اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ اس میں حضور کی ہی کوئی تخصیص نہیں ہے. اب ہمارا ایک سوال ہے علی اصغر بواسیری صاحب سے, آپ یہ بتائیں آگے جملہ دیکھو اس کا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ عالم غیب پر ہم بات نہیں کرتے. اب یہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ یہ کہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم نہیں ہے نعوذ باللہ, تو اس سے اقرار کرو کہ ہم نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم نہیں مانتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم ہیں, تو اب یہ بتاؤ نعوذ باللہ آپ ہی کی جو گندی عبارت ہے اس عبارت سے تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا علم غیب کچھ نہ کچھ سب کو ہوتا ہے, اس وجہ سے حضور کو ہم عالم غیب نہیں کہیں گے. اب یہ بتائیے کہ غیب کی بات تھی وہاں پر, اب جب غیب کا علم تھوڑا تھوڑا سب کو ہوتا ہے تو مطلق علم سب کو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. بھائی تھوڑا بات تھوڑی ہمیں پتا تھوڑی ہمیں پتا, تو اس وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عالم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ اس کا یہ علی اصغر صاحب جواب دیں کہ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ اگر نہیں کہا, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے گا تو پھر وہی بات ہے کہ بھائی جس طرح عالم علم صاحب کسی نہ کسی کو تھوڑا تھوڑا ہے, اسی طرح تھوڑا تھوڑا مطلق علم یعنی کچھ نہ کچھ کسی کو باتوں کا پتہ ہی ہوتا ہے. تو یہ جو باتوں کا پتہ ہونا ہے اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تخصیص رہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اس کا جواب دیں, آپ بتائیں. سامعین, جعل حق میں اس کا عالم نے لکھا ہے احمد خان نعیمی نے کہ یہ قاسم نانوت نے کمال کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم کو تمام مخلوق سے زیادہ مانا ہے. ماشاء اللہ, احمد خان نعیمی نے قبول کیا ہے. ہمارا نبی علیہ السلام صرف عالم نہیں, تمام کائنات مخلوقات سے زیادہ علم ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کو علم دیا ہے اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے, لیکن تمہارے یہاں نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مانا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی علیہ جو صفت خاصہ اللہ کے نبی کے لیے ہے, اللہ کے نبی کو مانا گیا ہے عالم الغیب. بعض علم غیب کی وجہ سے اللہ کے عالم الغیب کہا گیا ہے. تو شیطان کے لیے تم نے علم غیب مانا ہے, تو شیطان تمہارے یہاں کیا ہے؟ عالم الغیب. استغفر اللہ معاذ اللہ, تمہارے شیطان خدا بھی ہے نبی بھی ہے. اب سامعین نے کہا بواسیری, تو یہ دیکھیں اس کی کتاب ہے امام احمد رضا نمبر المیزان. اس میں لکھا ہے تمام تر حقائق کے باوجود آج اہل دانش امام احمد رضا کو کی عبقری ذات کو نہ تو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. ان کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا تھا. کیا تمہارے اعلیٰ حضرت کا نام مذہبی گالی سمجھا جاتا تھا؟ تمہارا اعلیٰ مجدد نہیں عاشق رسول بلکہ گالی تھا, گالی. یہ تمہاری حقیقت. سامعین کیسے ہو گیا بھائی, کیسے ہو گیا
یہ نور العرفان کا جواب دو، شیطان کو عالم الغیب کہا گیا ہے، یہ جعل حق کا حوالہ دو، اللہ کے نبی کی شان کے خلاف قرآن پاک کی آیت ہے، نبی کی شان کے خلاف جواب دو۔ جتنی باتیں ہیں یہ خود آپ ہی اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم نے پھر آپ سے سوال پہلے کے تو اس کا تو آپ نے جواب کرنے کا پھر وہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب اس لیے نہیں کہہ رہے گا کیونکہ تھوڑا علم غیب سب کو ہے۔ آپ نے کہا بھائی تھوڑا علم غیب ہے، اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں۔ آپ میرے مولوی صاحب اگر آپ کی ہمت ہے تو ضرورت ہے آپ اس چیز کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف عالم غیب کی بات نہیں کر رہے، عالم ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم ہیں تو یہ بتاؤ جو تھوڑا علم تھوڑا سب کو ہے، اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ سب کو ہے۔ اور اگر آپ یہ کہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عالم ہے اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب کہہ رہے ہیں، تو اب یہ بتاؤ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ کیا ان سب کے برابر ہے؟ نعوذ باللہ، ان سب سے اعلیٰ ہے۔ جب ان سب سے اعلیٰ تو ان کو بھی عالم غیب ان سب سے اعلیٰ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیے اس لیے بھی عالم غیب کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو غیب ہے وہ مخلوق کے علم غیب سے سب سے اعلیٰ ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مخلوق میں سب سے اعلیٰ اس وجہ سے حضور کو عالم کہا جائے گا، اس طرح عالم غیب بھی کہا جائے گا۔ تو یہ کہو کہ حضور علیہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے عالم غیب، تو مولوی صاحب آپ اتنے بڑے جاہل نہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ صرف علم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ هو السمیع العلیم، یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس طرح اللہ علم والا بھی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے عالم کہیں گے اب یہ نہیں کہیں گے، اور ہم نے جو اس پر اعتراضات کیے اس کا جواب دیں، بھاگے مت، ادھر ادھر کی باتیں مت کریں، ٹھیک ہے؟ بولیے۔ سامعین یہ بار بار جھوٹ بول رہا ہے اپنے مجدد کی طرح، بار بار جھوٹ بول رہا ہے المختار کی طرح۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا علم غیب، میں نے کہا تھوڑا علم غیب، اتنی بڑی کذابیت تم ظاہر کرو گے؟ علم غیب نبی کے لیے میں نے مانا نہیں ہے، میں نے علم مانا، علم یا چھپی ہوئی بات کا جاننا، بعض چھپی ہوئی بات کا جاننا، اسے علم غیب نہیں کہتے۔ تمہارا احمد یار خان نعیمی نے کہا ہے چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہو جانا کسی مشین سے، کسی آلہ سے، کسی ذریعے سے، اسے علم غیب نہیں کہیں گے۔ تمہارا احمد یار خان نعیمی نے کہا ہے جعل حق کے اندر چھپی ہوئی بات کا ظاہر ہونا اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اظہار غیب کا فلا یظہر علی غیب، اظہار غیب کہا گیا ہے، علم غیب نہیں کہیں گے۔ تمہارا احمد یار خان نعیمی نے کہا ہے۔ مجھ پر جھوٹ مان رہے ہو، اپنے کفریہ عقیدے کو اسلامی ثابت کرنے کے لیے الزام لگاؤ میرے اوپر۔ تمہارا اعلیٰ تو گالی ثابت کیا، شیطان کے لیے علم غیب مانا۔ تمہاری کتاب جعل حق میں قرآن پاک کی کئی آیتوں کو اللہ کے نبی کے شان میں، خدا کے سامنے جو ہے توہین کہا گیا۔ تمہاری بولتی کیوں بند ہو رہی ہے؟ میں شرائط میں طے تھی میرے ہر حوالے کا جواب دو گے، تم ایک حوالے کا جواب دینے کی تمہارا حیثیت نہیں، اوقات نہیں ہے، اور آ گئے رسوا کرنے کے لیے، اپنے دھرم کے نئیے ڈبانے کے لیے۔ سامعین میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے، ہم نبی علیہ السلام کے علم غیب کا اتنا انکار کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے خود انکار کیا علم غیب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے یہ نفی کروایا ہے، ہم کیوں مانیں؟ اس کے یہاں شیطان کے لیے علم غیب مانا ہے، اور جو علم غیب اسے وہ عالم الغیب ہے، شیطان کو عالم الغیب مانا ہے۔ تمہارے یہاں اس آیت کو پیش کرتے ہو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اس آیت کی تفسیر کہتے ہو کہ اللہ اپنے پسندیدہ نبی کو، رسولوں کو علم غیب دیتا ہے۔ شیطان کے لیے علم غیب مان کر نبی مانا ہے تم نے، رسول مانا ہے تم نے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے دل میں شیطان نبی ہو، شیطان رسول ہو، شیطان اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو، اور تم اس کو علم غیب دے کر کے تم بڑے ڈینگے مارتے ہو، کہتے ہو مسلمان ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اعلان کرنا چاہیے کہ شیطان کے لیے ہم علم غیب نہیں مانتے۔ اگر تمہارا عقیدہ نبی کے لیے متعلق ہے، اعلان کرو کہ نبی کو جو انکار کریے نبی کے علم غیب کا، پھر حکم کیا لگے گا؟ آ گئے اپنے نئے ڈبانے کے لیے۔ اب ہو گیا ٹائم، آپ کا ٹائم ہو گیا، بات کریں، آپ ادھر ادھر کی باقاعدگی مت کریں۔ الحمدللہ خود بھاگ رہا ہے، دلیل نہیں دے رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہوں میں۔ ہم بالکل اصول پر قائم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب لعنت اللہ علی الکاذبین، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب نہیں مانتے، اتنے باقاعدہ جو ہے اصغر علی اصغر صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب نہیں مانتے۔ اب ہمارا پھر سوال ہے، پھر آپ نے جو کہا نا یہ آپ کی گردن پر پھر وہ پلٹ کر آ رہا بار بار۔ اب یہ بتاؤ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب ہی نہیں مانتے تو آپ کے تھانی صاحب نے کیوں کہا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض علم غیب کی وجہ سے عالم غیب کہا جائے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ انہوں نے تو بعض علم غیب کو ثابت کیا سب کے لیے ہے، اور یہ انہوں نے اسی ثابت کر کے یہ ثابت کرنا چاہے بھائی جب سب کے لیے اس میں اشتراک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خاصہ نہیں رہی۔ جب سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہی نہیں رہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اب عالم غیب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بعض غیب ہے تو یہ بعض غیب میں سب مشترک ہے، تھوڑا ان کو تھوڑا ان کو تھوڑا ان کو۔ اب یہ علی اصغر صاحب ہمیں بتائیں آپ کی بات صحیح ہے یا آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی بات صحیح ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا انکار کرتے ہیں، اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں غیب تو ہے پر اس غیب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اب اگر ہمت ہے، ضرورت ہے تو اس چیز کا جواب دیں اور بلا وجہ کی باتیں نہ کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں آپ سے بات کرنے کا۔ سر تو اس بات کا آپ جواب دیں، ٹھیک ہے؟ بولیے۔
تو تم ذرا مشق کر کے آؤ، پڑھ کر آؤ، پھر بات کرو۔ اگر علم غیب، اگر بقول زید اگر علم غیب، تو اگر ہونے سے عقیدہ ثابت، اگر مگر میں عقیدہ ثابت نہیں جناب، اگر میں یقین نہیں ہوتا، یا اگر الفاظ یقینی نہیں ہے، اگر یہ سوال ہے، اگر بقول زید، تو یہ حضرت عقیدہ پیش نہیں کر رہے ہیں، یہ سوال قائم کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے جاہل ہو تم لوگ۔ اور غیب، علم غیب نہیں، یہ جو میں نے کہا ہے وہاں پہ علم غیب عقیدہ اپنا ظاہر نہیں کیا، سوال قائم کیا گیا۔ اگر بعض چھپی ہوئی باتوں کا خبر ہو جانے پر اسے علم غیب کہیں گے، تو علم غیب اس میں اللہ کے نبی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو تمہارے یہاں شیطان کے لیے مانا گیا ہے۔ حضرت وہی سمجھا رہے ہیں، جانور کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، لیکن حضرت نے شیطان کی بات نہیں لکھی ہے، شیطان کی بات تمہارے مولویوں نے لکھی ہے۔ تو شیطان کو بھی اگر علم غیب ہو تو اس میں اللہ کے نبی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو تمہارے یہاں شیطان کے لیے مانا گیا ہے، تمہارے گدھے کے لیے مانا گیا۔ حضرت نے یہ بات نہیں لکھی کہ تمہارے یہاں مانا گیا، انہوں نے کہا ایسا علم غیب تو فلاں فلاں کو ہے، اور وہ تمہارے یہاں کتاب میں ہے۔ یہی بات کہہ رہے ہیں حضرت۔ اگر حضرت کہہ دیتے کہ حکیم تمہارا احمد یار خان نے شیطان کے لیے مانا ہے، وہاں پاگل نہیں لکھتے، دیوانہ نہیں لکھتے، جانور مجنون نہیں لکھتے، تمہارا احمد یار خان نیمی کی بات لے لیتے، بات ختم ہوتی۔ حضرت نے تمہارے طرف منسوب کیا ہے، تمہارا ایسا عقیدہ ہے، اور تم اس کو دھول نہیں پا رہے ہو، تم نے شیطان کے لیے مانا ہے۔ یہ دیکھو اب تمہارا ملفوظ میں نے حوالہ دیا ہے، حصہ سوم تمہارا اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ کیا علم اور غیب جب دو جملوں الفاظ کے ساتھ کہا جائے تو اس کو یہ اللہ کی ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ علم غیب جب دو الفاظ کے ساتھ آئے گا تو یہ علم غیب ذاتی ہوگا۔ صرف علم آئے گا تو وہ عطائی بھی ہو سکتا ہے، صرف غیب آئے گا وہ بھی عطائی ہو سکتا ہے، لیکن غیب علم نہیں، غیب جو ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ غیب، علم غیب، انباء الغیب، اطلاع علی الغیب، اخبار غیب، یہ علم غیب نہیں ہے۔ آپ کا ٹائم ہو گیا۔ آپ کے تھانوی صاحب کی آپ جو بار مذاکرت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب پھر سنو انہوں نے کیا کہا کہ اگر بقول زد یہ چیز صحیح ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہا جانا، اگر بقول زد صحیح ہو، کیا عالم الغیب کہا جانا اگر بقول غیب صحیح ہو، تو ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ اس سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب ہے۔ اب آپ یہ اپنے تھانوی صاحب سے پوچھو کہ اس بعض غیب کی کیا بات کر رہے ہو، کیا بعض غیب ذاتی ہیں یا بعض غیب عطائی ہیں؟ اب جو اس نے آگے کہا آپ کے تھانوی نے وہ یہ کہا کہ اس بعض غیب سے مراد اگر بعض علوم غیبی ہیں تو اس میں حضور کی کیا تفسیر؟ ایسا علم تو نعوذ باللہ پاگل جانوروں بچوں کو بھی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ کتنی بڑی والی دھاندلی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کہا گیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم غیب تھا اس طرح بچوں کو بھی ہے، اور یہ بندہ اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے علم غیب نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی بات صحیح ہے یا آپ کی بات صحیح ہے؟ اگر اشرف علی تھانوی کی بات صحیح تو آپ جھوٹے ہو، اور آپ جھوٹے تو اشرف علی تھانوی کی بات صحیح ہے۔ تو پہلے یہ تو متعین کرو اشرف علی تھانوی صاحب نے جو یہ کہا اگر کیا استدلال کرے، اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، اگر یہ کہہ ہو گیا ٹائم ہو گیا، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، ٹائم، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، یہ صحیح ہو، خاموش رہو، خاموش رہو، آپ چپ رہیے، اب خاموش رہو، خاموش رہو، ہم جو بول رہے ہیں ہو گیا، خاموش رہو، خاموش ہو جاؤ بھائی، خاموش کراؤ اس کو، خاموش رہو، خاموش 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 خاموش، نہیں سن لیا، خاموش، تمہارا ٹائم وقت، تمہارا ٹائم ختم، 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 ٹائم ختم، خاموش ہو جاؤ، ارے خاموش اور خاموش کرا رہا ہوں میں، خاموش کرا، خاموش کرو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ہاں چلو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میرے ٹائم پر کوئی بولا خاموش کرا رہا ہوں، تمہارا ٹائم ہو گیا، خاموش کرا رہا ہوں، آپ نے ٹائم کیوں خاموش کرا رہا ہوں، خاموش کرا رہا ہوں، خاموش ہو جاؤ، آپ یہ بتاؤ خاموش 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 ہو جاؤ، آپ نے ٹائم خاموش خاموش خاموش، ٹائم کیوں برباد کیا؟ تمہارا خاموش کرا رہا ہوں، خاموش ہے، کتنے بے بس دیکھو، خاموش 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 خاموش، بالکل خاموش رہے آپ خاموش رہے، آپ کی حیثیت نہیں بات کرنا، ارے خاموش رہو، بات کر رہا ہے، بول رہا ہے حیثیت دی، بات کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہوں، جواب دے نہیں پا رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، خاموش 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 خاموش، مولانا خاموش کراؤ اس کو یار، مولانا خاموش، 3 منٹ ہو گئے، 3 منٹ، مولانا خاموش کراؤ اس کو، پہلے آپ کی بات مولانا خاموش کراؤ اس کو یار، خاموش کا خاموش کراؤ، خاموش کراؤ، نہیں آپ انہوں نے وقت میرا کیوں لیا؟ تمہارا ہو گیا ٹائم، خاموش رہو، خاموش خاموش میرا وقت کیوں؟ خاموش ہو جاؤ، خاموش پہلے یہ جو ہے خاموش نا، میری بات خاموش، تمہاری بات مکمل ہو چکی ہے، خاموش ہو جاؤ، نہیں آپ اپنے بارے میں آپ اپنا وقت خاموش خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ٹائم کا پورا کرنا، خاموش ہو جاؤ، تو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، حفظ الایمان کی عبارت پر
فتوے کفر کس نے لگایا؟ فتوہ بھیجو مجھے، اور فتوہ بھیجو مجھے. تمہاری لفاظی تمہاری جملہ بازی نہیں چلے گی، بلکہ حوالہ بھیجو، دلائل ثابت کرو کہ حفظ الایمان کی عبارت پر اس معتبر کتاب سے کفر ثابت ہے. چلو حوالہ بھیجو. ارے حسام الحرمین کو تو تمہیں بھیجا وہی تمہارے سامنے وہ کھلی ہوئی ہے. تو حسام الحرمین کی عبارت تو تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے. تو تمہارے سامنے کھلی تو اس پر لگاؤ کفر کا حکم، اور اس میں تو کفر کا حکم لگا ہوا بالکل واضح طور پر. ابھی ہمیں عبارت بھیجنے کی ضرورت ہے، تمہارے سامنے وہ کھلی ہوئی ہے حسام الحرمین. اچھا چلو، ہاں چلو ٹھیک ہے، چلو میں بولتا ہوں. دیکھو سامعین، اس نے بولا حسام الحرمین کی عبارت کھلی ہوئی ہے، جبکہ حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے، اور جھوٹی کتاب کو قطعیات بنا کر کسی کو کافر ثابت کر رہا ہے. کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے دلائل قطعیہ ضروری ہے، اور حسام الحرمین جھوٹی کتاب کو قطعیات میں ثابت کر رہا ہے. اس کی کتاب میں لکھا ہے اتنا بڑا جھوٹ اس کا مجدد نے کہہ دیا ہے حسام الحرمین کے اندر صفحہ نمبر 81-82 کے اندر کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا گنگوہی کا فتویٰ. گنگوہی نے کہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل جھوٹا مانے، نہ کافر ہے، نہ گمراہ، نہ فاسق ہے. اتنا بڑا جھوٹ، اس کی ضروریت آج تک نوجوان فرقہ والے ثابت نہیں کر سکتے. گنگوہی کا فتویٰ اتنا بڑا جھوٹ، اور جھوٹی کتاب کو کفر ایمان پر کی دلیل بنا کر پیش کر رہا ہے. کتنا بڑا جھوٹا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ جھوٹی کتاب ہے، یہ جھوٹی کتاب سچی کے ثابت تو کر کتاب سچی ہے. جھوٹی کتاب کو بول قطعیہ ثابت کر رہا ہے. دیکھو کتنا بڑا جھوٹا ہے، دیکھو کتنا بڑا جھوٹا ہے. دیکھو خاموش رہو سامعین، میں نے حوالہ دیا ہے جعل حق کا. جعل حق میں لکھا ہے صفحہ نمبر 37 پر، بذریعہ آلات کی جو چھپی ہوئی چیز معلوم ہو جاوے وہ علم غیب نہیں. مثلا کسی آلہ کے ذریعے سے کہ پیٹ کے ماں عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کر لے، یا ٹیلی فون ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہا جائے گا. اس کا اعلیٰ حضرت ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، اس کے اعلیٰ حضرت کا قول کہ علم اور غیب جب دو الفاظ کے ساتھ لکھا جائے، مانا جائے، کہا جائے تو علم غیب ذاتی ہوتا ہے، عطائی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کے علم غیب مانتے ہیں لوگ، یا اللہ کے نبی کو علم غیب دے کر کے اللہ مانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جس طرح غلام سعیدی اندر توضیح البیان کے اندر لکھا ہے کہ نبی کو محمد کو نبی کہا ہے. ان کے یہاں کفری عقیدہ، شرکی عقیدہ ہے. آپ کے اس تھانوی دجال نے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر بقول ذات صحیح ہو تو ہم یہ پوچھیں گے بعض غیب مراد کل غیب، اور اس بعض غیب کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس میں حضور کی کیا تفسیر کہ ایسا بعض غیب تو نعوذ باللہ سات پاگل بچے جانور کو بھی ہے. یہ اتنا بڑا والا دجال قسم کا انسان ہے تھانوی کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ تھی اور جس کو صفات خاصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی کر رہا تھا، اسی چیز کو ثابت کیا کہ پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے. اور اس چیز کا بندہ رد نہیں کر سکتا، اور نہ یہ کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر پائے گا. اور حسام الحرمین کی جو ہم نے بات بتائی اس میں وہ جو عبارت اس پر لکھا کہ یہ کفر ہے. اب وہ جو عبارت رشید احمد گنگوئی اس پر انشاءاللہ جب گفتگو اس پر کلام کریں گے کہ وہ کہاں تک صحیح ہے اور دیوبندی وہابی نے کہاں تک دھوکہ کیا ہے اور اپنی باتوں کو کہاں تک چھپایا، وہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے جب اپنے ٹائم پر آئے گا. لیکن حفظ الایمان کی عبارت جو تھی وہ الحمدللہ ہم نے بتایا کہ بھائی حسام الحرمین میں آپ نے کہا تھا کہ اپنے اکابر کی دکھاؤ، تو حسام الحرمین میں تو لکھا ہوا ہے کفر ہے. اب اگر تمہاری ضرورت و ہمت ہو تو اب بتاؤ کہ وہ کفر ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. اور بعض غیب کے جو بارے میں آپ بار بول رہے ہیں تو اس کا میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے تھانوی صاحب نے ہی کہا ہے کہ اس میں حضور کی کیا تفسیر، ایسا بعض غیب تو نعوذ باللہ ان کو ہے، لیکن ان کو عالم غیب نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس میں کوئی حضور علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے. اب یہ بتاؤ تمہاری بات صحیح ہے یا تمہارے تھانوی کی بات صحیح ہے؟ دونوں میں جھوٹا کون؟ پہلے آپ یہ بتائیں تو دونوں میں جھوٹا کون ہے؟ آپ جھوٹے ہو یا آپ کا تھانوی جھوٹا ہے؟ بولو. چلو حفظ الایمان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب کی نفی ہے یا اس کی ثابت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے کی جو نفی ہے وہ کس چیز سے ہے بتاؤ؟ عالم غیب کہنے سے نفی ہے، علم غیب سے نفی ہے؟ بتاؤ. میں سوال کر رہا ہوں، مجھے سوال کر رہا ہے. ہاں وہی تو بول کس چیز کی نفی کر رہا ہے؟ حفظ الایمان میں خاموش رہو تمہارا ٹائم تم نے ہمیں دے دیا. ارے میں سوال کر رہا ہوں. کتنا اتنی بیچارگی تمہارے پاس سوال ہے، کتنا بے بس ہو تم، کتنے لاچار ہو تم. مجھے بولنے نہیں دے رہا تو آپ اپنے تھانوی کو جھوٹا کیوں ثابت کر رہے ہو؟ پہلے آپ یہ بتاؤ آپ کی بات صحیح ہے، تھانوی کی بات صحیح. تھانوی تو اس چیز کی نفی کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو علم غیب حضور کو حاصل ہے وہ بعض دوسروں کو بھی حاصل ہے. تو علم غیب کو تو ثابت کر رہا ہے لیکن عالم غیب کی نفی کر رہا. تو پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ تم جھوٹے ہو، تمہارا تھانوی جھوٹا ہے. جھوٹا کون بتائیے؟ تو خاموش رہو، سوال کر رہے ہو. علم غیب کی نفی ہے کہ اللہ کے نبی کے علم غیب کو ثابت کیا ہے، وہاں پہ مانا ہے حفظ الایمان میں. حفظ الایمان میں کیا ہے آپ بتاؤ. اعتراض تم کر رہے ہو، مجھے پوچھ رہے ہو. ہاں ٹھیک ہے سنو میری بات. وہ تھانوی تمہارا یہ کہہ رہا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معافی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ میرا یہ سوال نہیں ہے، میرا یہ سوال نہیں ہے، میری بات میرا یہ سوال نہیں ہے، پورا ہم پورا جواب میرا سوال یہ ہے کہ حفظ الایمان میں نبی علیہ السلام، دیکھو سن نہیں رہا ہے، سب سنیں، حفظ الایمان میں نبی علیہ السلام کی علم غیب کی نفی ہے کہ ثابت کیا ہے، مانا ہے، تسلیم کیا ہے؟ اس نے عالم غیب ہونے کی نفی کی کہ عالم غیب نہیں ہے، لیکن علم غیب بعض دوسروں کے لیے بھی ثابت ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیب ہے، اسی طرح اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ بعض نعوذ باللہ کتے جانوروں کو بھی ہے۔ اچھا نے کہا اچھا بعض علم غیب کو تو ثابت کیا ہے آپ، اب یہ بتاؤ تمہاری تم جھوٹے ہو یا تمہارا تھانوی تو اس میں نبی جانوروں کی مخلوق پاگلوں کے لیے بعض علم غیب ثابت کیا ہے، بالکل ثابت کیا ہے۔ تو ثابت کرنا تو بعض جانوروں کے لیے، کافروں کے لیے علم غیب ماننا کفر ہے کہ ایمان ہے؟ اب میری پہلے ہماری بات کا جواب دو کہ تم پہلے بتاؤ، تم نے کہا علم غیب نہیں ہے، جھوٹا کون تم ہو یا تمہارا تھانوی جھوٹا ہے؟ یہ بتائیں آپ پہلے، کہ آپ نے کہا تھا ہم نہیں مانتے، تو آپ سچے ہو یا آپ کا تھانوی سچا ہے؟ سچا کون جھوٹا کون؟ میں نے کہا ہے کہ علم غیب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور حفظ الایمان میں پھر بول رہا ہے بیچ میں، پھر بیچ میں بول رہا ہے، خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو۔ اور اسی حفظ الایمان کے اندر علم غیب کی نفی کے لیے، عالم الغیب مخلوق ہے اس کے نفی کے لیے علم غیب کو یہاں تمہاری جو بات تمہارا باطل عقیدہ ہے، گمراہ عقیدہ ہے کہ تم بعض چھپی ہوئی باتوں کو جاننے پر شیطان کے لیے، جانور کے لیے مانا ہے، تو یہ حقیر جانور کے لیے مانا ہے علم غیب، اس کی نفی کر رہے ہیں، جبکہ تمہارے مولویوں نے بھی اقرار کیا ہے کہ یہاں پہ یہ حکیم الامت نے جو ہے علم غیب کی نفی کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کی نفی کیا ہے یہاں پہ۔ تو اب علم غیب کی نفی بھی کیے جا رہا ہے یہاں ساتھ میں، اور ساتھ میں عالم الغیب کہا جائے کسی بعض خبر کے جاننے پر، یہ بھی باطل ہے۔ اس کی وضاحت کی ہے کہ بعض علم غیب کسی کو اگر ہو جائے، تمہاری بقول زید، نہ کہ بقول تھانوی، بقول زید کہا ہے یہاں پہ، بقول تھانوی نہیں ہے، اور تمہاری مکاریت کیا ہے؟ بقول زید کو بقول تھانوی کہہ رہے ہو تم لوگ، کہ بقول زید مان لیے جائے۔ خاموش رہو خاموش رہو، چپ چپ۔ بقول زید، اگر بقول زید دریافت امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے، اگر بقول زید اگر صحیح ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے؟ حضرت سوال کر رہے ہیں، تو بعض غیب کل غیب یہ عقیدہ بنا رہے ہو تم لوگ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اردو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور آ جاتے ہو یہاں رسوا ہونے کے لیے۔ تو ایسا علم غیب تمہارے یہاں تمہارا اعلیٰ حضرت نے گدھے کے لیے مانا ہے، تمہارا احمد خانہ یاد خان نے شیطان کے لیے مانا ہے، تم کو شرم کیوں نہیں آتی؟ وہاں کیوں نہیں آتے ہو تم؟ تمہارا تو باطل عقیدہ، کفری عقیدہ کا پول پٹی کھولا گیا ہے حفظ الایمان کے اندر۔ اللہ کی نبی میں شان بیان کی گئی ہے کہ جو بعض خبروں کی وجہ سے شیطان کو عالم الغیب کہتے ہو، سانپ کو عالم الغیب کہتے ہو، گدھے کو عالم الغیب کہتے ہو، تو یہ ایسا تو تمہارے یہاں عقیدہ ہے، ہمارے عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت جواب دے رہے ہیں زید کے قول کا، نہ کہ عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے غدار اور اسلام کے دشمن تم لوگ ہو، قرآن کے دشمن تم لوگ ہو، نبی کے مخالف تم لوگ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اور آتے ہو اپنے دھرم کو۔ آپ کا تھانوی اتنا بڑا والا غدار قسم کا انسان ہے۔ دلیل دو یہ کہا کہ نبی کریم دلیل دو حفظ الایمان کی بات، دلیل دو حفظ الایمان کی بات، دلیل دو۔ کس نے فتویٰ لگایا ہے؟ فتویٰ کس نے لگایا ہے؟ فتویٰ دو حفظ الایمان پر کفر کلامی کس نے لگایا؟ حوالہ دو۔ بیوقوف ہو کیا یار تم؟ پہلی مرتبہ کفر کلامی کس نے کہا ہے؟ کتاب کا حوالہ دو۔ اتنی دیر سے بولے حسام الحرمین میں لکھا ہوا ہے لیکن وہاں سے بندہ بھاگ۔ حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے، حسام الحرمین کا حوالہ دینا تمہاری جہالت بددیانتی ہے۔ تمہارا عالم لکھتا ہے کہ اپنے گھر کی دلیل پیش کرنا یہ جہالت ہے، تمہارا عالم کہہ رہا ہے، تمہارا نصیر الدین سیالوی کہہ رہا ہے، تمہارا دوسرا عالم کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کی دلیل دینا جہالت ہے، تم جاہل ہو۔ چل حوالہ، کفر کلامی کس نے لکھا ہے؟ حوالہ دے۔ کفر کلامی کس نے کہا ہے؟ کفر کلامی کس نے کہا ہے؟ کفر کلامی کس نے کہا ہے؟ دلیل دے۔ کفر کلامی کس نے کہا ہے؟ دلیل دے۔ مولانا دلیل لو، مولانا دلیل لو اس سے۔ کفر کلامی کس نے کہا ہے؟ کفر کلامی دلیل حوالہ دے۔ ہاں کہاں لکھا؟ حوالہ دے۔ یہاں پہ حفظ الایمان کی عبارت میں کفر کلامی حوالہ دے۔ تیرے بولنے سے کیا ہوگا رے؟ دلیل دے، دلیل۔ کون حوالہ؟ بس حوالہ مانگو،
آگے ٹھیک ہے نہیں، حوالہ پہلے، حوالہ بعد میں بات. علی اصغر پہلے حوالہ دے تو بعد میں بات کرتا ہے. حوالہ دے پہلے، حوالہ دے، حوالہ دے، حوالہ کفر کلامی کا حوالہ دے، کفر کلامی کا حوالہ دے پہلے. تیرا اعلیٰ حضرت، تیرا اعلیٰ حضرت، تیرا اعلیٰ حضرت، تیرا اعلیٰ حضرت. اب حوالہ دے، کفر کلامی کا حوالہ دے مجھے، حوالہ مانگو. مانا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کی ابھی تک تو نے ایک بھی دلیل نہیں دیا ہے، صرف اپنے جیب سے اپنے مجدد کی طرح جو ہے مکر فریب کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، مکاریت کیا ہے. المختار ہونے کی دلیل پیش کی ہے تیرے مجدد نے. تم بھی اسی کی ضروریت، المختار کی ضروریت ہو، دجال کذاب کی ضروریت ہو. تمہارا پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تم بس اتنا حوالہ دے دو، حفظ الایمان کی عبارت پر کفر کلامی کا فتویٰ کس نے دیا؟ حوالہ دے دو بس. مولانا اس سے حوالہ لو اور کوئی بات مت کرو، حوالہ بس، یہی بولو، حوالہ دے، حوالہ دے بس. ہم نے حفظ الایمان کی بات پر توحید ثابت کی کہ توہین ہے. کہاں دلیل کہاں؟ دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر تشبیہ دی گئی. دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ دلیل دے. اتنی دیر سے ہم کیا بولنا ہے؟ اتنی دیر سے بولنا ہے کہ بھائی آپ یہ بندہ بول رہا کہ مولانا پرسنل پہ دیکھو. دیکھیے یہ بندہ آپ کا جو ہے یہ پھنس چکا ہے. اس نے پہلے کہا تھا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہیں مانتے. اب یہ تھانوی سی صاحب کی عبارت سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض علم غیب تو ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے چونکہ اس میں حضور کی تخصیص نہیں ہے اس لیے عالم غیب نہیں کہا جائے گا. تو پہلے یہ تو بتا کہ یہ سچا ہے یا اس کا تھانوی جھوٹا ہے؟ جھوٹا کون؟ یہ جھوٹا ہے یا اس کا تھانوی جھوٹا ہے؟ دلیل کے بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دلیل نہیں، ہم دلیل پر ہی اڑے ہوئے ہیں. آپ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آپ حوالے کیجیے. ٹھیک ہے، ہم ان کی بات پر اڑے ہوئے ہیں. آپ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اور تھانوی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تو تھا، لیکن چونکہ جو ہے عالم غیب نہیں کہا جائے گا اس وجہ سے کیونکہ اس میں سب کے سب مشترک نعوذ باللہ جو ہے بچوں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے. اب یہ بتا پہلے یہ جھوٹا کون؟ پہلے بتا جھوٹا کون؟ ہاں تو وہاں بتا رہا ہوں، میں نے جواب پہلے دیا، ابھی بھی دے رہا ہوں. وہاں پہ حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ علم غیب ثابت نہیں کر رہے ہیں، زید کے کلام پر کہہ رہے ہیں. اگر بقول زید یہ صحیح ہو تو بعض علم غیب ہے یا کل؟ حضرت کا سوال حضرت کا عقیدہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ تیرا حکیم کا عقیدہ ہے کا مکار کذاب کہیں کا دجال، جھوٹ بول رہا ہے تو. ٹھیک ہے خاموش رہو. حضرت حکیم الامت کا وہاں عقیدہ نہیں ہے. یہ آپ کا چیخنے کا ہی ٹائم ہے. چیخو. اب سنو میری بات. اب دلیل سننا نہیں، دلیل حضرت دلیل مانگو مولانا، دلیل مانگو اس سے. مولانا دلیل مانگو، بس دلیل مانگو. میں نے جواب دے دیا کئی مرتبہ حفظ الایمان کی عبارت کا. اب دلیل مانگو. نہیں ہم میری بات سنیں. ارے دلیل کی چیز ہم دلیل پہ تو دے رہے ہیں. تھانوی کی جو عبارت ہے اسی کو بتا رہے ہیں. ارے دلیل کس چیز سے تھانوی کی عبارت پر دی جائے گی نا، تو تھانوی کی عبارت تو بتا رہے ہیں. جس عبارت پر آپ بات کریں وہ عبارت ان کے پرسنل پہ بھیجے، پھر آپ بات کریں نا. عبارت تو بھیج چکے کئی مرتبہ، گروپ میں آ چکی ہے، اس میں آ چکی ہے. کون سی عبارت؟ اچھا اس کو بولنے دے مولانا، اس کو بولنے دے مولانا. 2 منٹ بولنے دے مولانا، 2 منٹ بولنے دے. حفظ الایمان کی عبارت جو ہے وہ یہ بندہ بولا کہ علم غیب کی نفی کر رہے ہیں، سراسر جہالت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا. تو اس چیز کی نفی کرے، عالم غیب نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عالم غیب تو آپ بعض غیب کی وجہ سے کہو، تو کل غیب کی وجہ سے کہو. کل غیب تو ہے نہیں، تو چھوڑ دو. تو اب اس کے تھانوی دجال نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک دشمنی نکالی کہ بھائی بعض عالم علم غیب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم غیب کا حکم لگانا درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات سے مراد جو ہے اس میں حضور حضور کی کوئی تخصیص نہیں، تو اس میں سارے گدھے اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا جو اس نے لکھا وہ سب کے سب شامل ہو گئے. تو اس بات کو اس نے ثابت کیا نا، تبھی تو اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ بات جب تمام کو تھوڑا علم غیب حاصل ہے، جب تھوڑا سب کو غیب حاصل ہے، تو اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص نہیں، اس وجہ سے حضور کو عالم غیب نہیں کہا جائے گا. اور یہ بندہ اگر ہم کسی کے لیے علم غیب مانتے ہی نہیں، کسی کے لیے غیب مانتے ہی نہیں، تو اب یہ پہلے بتا یہ جھوٹا ہے، اس کا تھانوی جھوٹا ہے. تھانوی تو یہ کہہ رہا ہے بعض غیب ہے سب کو، لیکن اس بعض غیب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب نہیں کہا جائے گا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. تو پہلے یہ متعین کریں کہ یہ جھوٹا ہے، اس کا تھانوی جھوٹا ہے. جھوٹا کون؟ بتاؤ. دیکھو سامعین، میں نے اس کے اس سوال کا کئی مرتبہ جواب دیا کہ جھوٹا کون کہہ رہا ہے، تو کی طرح تھانوی. جبکہ یہ دو بات جب تبھی سوال کر سکتا ہے کہ تو جھوٹا کیا طرح تھانوی، تبھی سوال کر سکتا ہے جب حفظ الایمان کی عبارت میں حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کو مانتے ہوں.
جبکہ سامعین یہاں پہ حفظ الایمان میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب نہیں مان رہے، بلکہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اگر بقول زید یہ صحیح ہو، اس طرح تمہارا عقیدہ ہے، جب چاہ مٹا دیا، خاموش رہو یار، کتنا جھوٹا کذاب ہے یار، مر کیوں رہے تم مر کیوں رہے ہو دجال کہیں کا؟ تمہارا مجدد المختار، دیکھو میں نے حوالہ دیا تمہارے پرسنل پہ، مسند ابی اعلیٰ سے حوالہ دیا میں نے، تمہارا مجدد کا نام تھا المختار، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرب قیامت جو 30 کذاب ظاہر ہوگا اس میں ایک نام تھا المختار، اور تمہارا مجدد کا وہی نام تھا المختار، ٹھیک ہے؟ دجال کون ثابت ہوا؟ تمہارا مجدد ثابت ہوا۔ سامعین اب حفظ الایمان کی عبارت میں کئی مرتبہ میں نے جواب دیا، پھنس گیا یہ، اس کے پاس اس نے حکم لگایا تمہارے حامد اشرف التھانوی پر کفر کلامی ہے، تو فتویٰ لیا کفر کلامی، ابھی تک حوالہ نہیں دے رہا ہے، یہ شروع میں دعویٰ پیش کیا تھا مردود نے، کذاب نے، ابھی تک اس پر دلیل نہیں ہے، تو دلیل دے کہ کفر کلامی ہے۔ اور سامعین حفظ الایمان کی عبارت پر یہاں پہ جو پیش کیا ہے کہ جب چاہا مٹا دیا، پھر آپ کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، نہ کہ حضرت تھانوی کے عقیدے کے مطابق صحیح ہو، اگر بقول زید صحیح ہو علم غیب اللہ کے نبی کی ذات کے لیے، مردود کہہ رہا ہے کہ تمہارا تھانوی علم غیب مانا ہے، کتنا بڑا کذاب دجال ہے۔ آگے حضرت دریافت طرف یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور رسول کیا تخصیص؟ حضرت سوال کر رہے ہیں، اگر بعض غیب مراد ہے تو اس میں اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ تمہارے یہاں تو بعض غیب شیطان کے لیے مانا گیا ہے، یہ مردود کہہ رہا ہے تو جھوٹا کہ تیرا تھانوی جھوٹا، تمہارا مجدد ہے، تم جھوٹے ہو، نہ حضرت تھانوی جھوٹ بولے ہیں نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہاں علم غیب اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے زید کا قول نقل کر رہے ہیں۔ یہ اب سن میری بات سن، اب یہ تو زید کا قول نقل کر رہے ہیں کہ بھائی زید عالم غیب علم غیب نہ کہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ سب کو حاصل ہے۔ اب یہ بتا تو سب کو حاصل یہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ یہ زید کے مطابق کہہ رہے ہیں یا اپنے مطابق کہہ رہے ہیں کہ اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں، اس وجہ سے اے زید تم ان کو علم غیب نہ کہو؟ تو یہ جو بات میں شامل کر رہے ہیں، آپ کو جھوٹا اتنا بڑا ہے، اس پہ کیوں نہیں آ رہا ہے کہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض میں علم غیب میں بعض غیب میں حضور کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو سب کو حاصل ہے، جو اس نے آگے نعوذ باللہ حضور سے دشمنی نکالی ہے وہ۔ اب یہ بتا جو بعض غیب کی انہوں نے سب کا حکم کیا ہے، اس غیب سے کیا مراد ہے؟ یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر اور وہ جو پہلے کہہ چکے تو وہ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب نہیں کہا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا اطلاق نہ کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض غیب حاصل ہیں اس میں تو بعض میں سب کو سب شامل ہیں، تو یہ بھائی سب شامل ہیں تو سب کو عالم غیب کہا جائے، لیکن سب کو عالم غیب نہیں کہا جاتا۔ تو بقول زید تو جس چیز کی نفی کر رہے ہیں وہ مولوی اشرف علی تھانوی طرح اس چیز کی نفی کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا حکم کا اطلاق کیا جانا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو علم غیب حاصل ہے حضور کو وہ سب کو حاصل ہے۔ تو یہ بتا اس نے جو ایک بعض علم غیب سب کو حاصل ہے، یہ وہ اس بات میں جھوٹا ہے، یہ تو جھوٹا ہے تو تو نے کہا ہم کسی کے لیے غیب نہیں مانتے۔ تو پہلے یہ بتا جھوٹا کون دونوں میں؟ چلو ماشاء اللہ۔ سامعین میں نے کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام علم غیب نہیں ہے، اور اس نے ابھی کہا کہ یہاں جو حفظ الایمان میں لکھا ہے اس میں علم غیب کا اطلاق کرنا اللہ کے نبی کے لیے درست نہیں ہے۔ تھانوی نے لکھا، ابھی کہا اس نے کہ حفظ الایمان میں لکھا ہے، تھانوی نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے علم غیب کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے۔ گویا میرا عقیدہ اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ کا عقیدہ دونوں ثابت ہو گیا، دونوں درست ہے، دونوں ایک ہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں ہے۔ وہاں جو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس نے آگے کہا کہ تمہارے یہاں تمہارا تھانوی نے لکھا ہے کہ ایسا علم غیب بعض سے مراد کون ہے؟ اس نے سوال کیا ہے ابھی کہ تمہارا تھانوی نے لکھا ہے ایسا علم غیب تو ایسے بعض کو ہے، تو بعض میں کون ہے؟ میں وہی دلیل دے رہا ہوں اس کو، بعض میں تمہارے یہاں شیطان بھی ہے، بعض میں تمہارے یہاں گدھا بھی ہے، گدھے کو علم غیب ہے، شیطان کی علم غیب ہے، تمہاری کتاب سے لکھا جا رہا ہے۔ حضرت اسی طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں، تم اپنے کفری عقیدہ کو کیوں ظاہر نہیں کر رہے ہو، چھپا کیوں رہے ہو؟ تم نے جو شیطان کے علم غیب مانا ہے، تم نے جو گدھے کے علم غیب مانا ہے، تمہاری ذریت اس پر مبہوت کیوں ہو چکی ہے نمرود کی طرح؟ تمہاری ذریت کے گلے حلق میں کون سا نوجوڑ اٹک گیا ہے کہ جواب دے نہیں پا رہے ہو؟ جواب دو، نوجوڑ اپنے حلق سے نکالو۔ اور شیطان کے لیے علم غیب مانا ہے، گدھے کے لیے علم غیب مانا ہے، وہ علم غیب کہاں سے ثابت ہے؟
یہ ثابت کرو گے؟ میں نے کئی حوالہ دیے. تیرا ٹائم پورا ہوا، تیرا ٹائم پورا ہوا. اس طرح جو چلا رہا ہے دیکھو، بار دھوکہ دے رہا، بار یہ بندہ مکاریاں کر رہا ہے، بار اس چیز کی جو ہے جس چیز کو ہم بتا رہے ہیں اسی چیز کی نفی کر رہا ہے. دیکھ میرے بھائی دل سے سن اور اچھے سے سن اس کو، اور اپنے جو ہے آپ اپنے منہ سے جو ہے نا نوزور کو نکال دیجیے بالکل، اور بالکل خاموشی سے بیٹھے اور بالکل اچھے سے سمجھے. اب پھر ہم کوئی اس عبارت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اس عبارت میں جو بعد میں انہوں نے دلیل دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا حکم کیا جانا صحیح نہیں ہے، اس پر دلیل کیوں دی؟ کیونکہ اس میں اگر آپ بعض غیر مراد لیتے تو اس میں بعض غیر میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا تو سب کو ہے، تو جب ایسا سب کو ہے، سب کو اس وجہ سے حضور کو علم غیب نہ کیا جائے تو اس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب کو دوسرے سے تشبیہ دی یا نہیں دی؟ اتنا بتا. اور جب بالکل واضح طور پر دی ہے تو یہ بتا یہ چیز کفر ہے یا نہیں ہے؟ تو بار بار اس کی کیوں نہیں کر رہا؟ اور دوسرا جو میرا پہلا سوال تھا اس کا تو نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ جھوٹا کون ہے، کہ وہ جو علم غیب کی نفی کرے، علم غیب کی تو نفی کرے کہ علم غیب کسی کو نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے تھانوی کی بات صحیح ہے کہ ایسا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم غیب حاصل ہے اس میں حضور کی تخصیص نہیں بلکہ ان سب کو حاصل ہے. اور ان سب کو جو حاصل ہے اس میں تو نے جو کہا ہے، تو نے یہ کہا ہے کہ بھائی اس کی نفی کر رہے ہیں. نبی پہلی والی عبارت کی کر چکے کہ اگر بقول ذات اور یہ چیز صحیح ہو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر علم غیب فیصلہ کیا جانا. اب اگر آپ کے اندر ہمت اور ضرورت ہے تو اس کا جواب دیں، ورنہ فون کر دیں. آپ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کوئی دلیل نہیں دے رہے، ادھر ادھر کی کوئی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے اندر ہمت ہے تو اب یہ بتاؤ کہ جھوٹا کون، آپ ہو یا آپ کے تھانوی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، میں نے ایک کئی حوالہ دیے میں نے اس کو، میں نے واضح کر دیا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو حفظ الایمان میں عبارت پیش کی ہے، زید کا قول نقل کر کے رہے ہیں بقول زید اگر صحیح ہو جیسا تم کہہ رہے ہو تو اس میں اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ بعض چھپی ہوئی باتوں کا پتہ چل جانے پر اگر اس کو عالم الغیب کہا جائے تو ایسا علم غیب تو شیطان کو بھی تمہارے یہاں لکھا گیا ہے، گدھے کو بھی لکھا گیا ہے. ہماری کتاب میں تو حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ جانور، پاگل، مجنون کی بات کہی ہے، تمہارا شیطان کے متعلق مانا گیا ہے. تو اگر شیطان کو بھی علم غیب ہے تمہارے یہاں، دیکھو میرا وقت ہو گیا ہے، خاموش رہا. سامعین دیکھیں میرے بارے میں حالت دیکھیں کیسا پریشان ہے. دیکھو سامعین میری بارے میں کس طرح بول رہا ہے، اور وہ خود دلیل نہیں دے رہا ہے، مجھے بول رہا ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ دیکھیں سامعین، حضرت نے بات کہی ہے، وہاں پہ اس کو لوگ مان رہے ہیں. تمہارا جو ہے ہمارا سبل تھانوی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب کی توہین کی ہے، انکار کی ہے، اور ابھی بول رہا ہے وہ مانا ہے. تمہارے دھرم میں تضاد ہے. سامعین میں نے اس کو ثابت کیے، دیکھیں اس رد شہاب ثاقب ہے، اس کا مفتی الحاج محمد اجمل سنبلی ہے، اس نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتبی کو کافر مرتد واجب القتل قرار دیا ہے تو مصنف پہلے اپنے کفر کی تو خبر لے اور ان سب کو مفترا کذاب دجال شیطان کہے. تو تمہارے یہاں وصول یہ ہے جب تمہارے گھر سے کافر ثابت کیا جا رہا ہو، تمہارے مجد کافر ثابت کیا میں نے، تمہارے عبدالباری فرنگی محلے سے دوستی برقرار رکھی، حفظ الایمان کے بارے کفر نہیں مانا، تو تمہارا دھرم میں وصول یہ ہے سب سے پہلے تم اپنے اعلیٰ حضرت کے گردن سے کفر کا توق نکالو، پھر ہمارا بات کرو. تمہارا وصول یہ ہے، تم کر کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ بتا تو جھوٹا ہے تیرا تھانوی جھوٹا ہے. پہلے یہ تو متعین ہو جائے کہ آپ تو جس چیز کی بار بار نفی کر رہا ہے وہ تھانوی کی اس چیز کی نفی نہیں کر رہا. تھانوی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا تو بات سب کو ہے. تو یہ جو بات سب کو مانا ہے یہ علم غیب ہی تو مانا ہے، اور یہ غیب کا بھی انکار کر ہم نہیں مانتے. تو بار بار پھر تجھ سے بول رہے ہیں کہ تو بتا پہلے کہ تو جھوٹا ہے یا تیرا تھانوی جھوٹا ہے. جھوٹا کون ہے؟ اور اس چیز کی جو تو سہارا لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بات ہے وہ عالم غیب ہونے کی نفی کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب کا اطلاق نہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر کیا جائے گا تو بھیا تو بعض کی وجہ سے کہو گے تو کل کی وجہ سے کہو گے، کل کی وجہ سے تو آپ کہہ نہیں سکتے، رہی بعض کی وجہ سے تو بعد میں حضور کی تخصیص نہیں. تو یہ بعد میں جو تخصیص نہیں تو سب کو ثابت کیا نا، تھوڑا اس کو ہے. اسی طرح بعض حضور کو بھی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب کوئی تخصیص ہی نہیں ہے، اس میں حضور کا کوئی کمال ہی نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم غیب نہیں کہا جائے گا نعوذ باللہ. لیکن ثابت کیا اس نے کہ بھائی تھوڑا سب کو ہے. تو تھوڑا سب کو ہے تو بتا کہ یہ تیری تھانوی کی بات جھوٹی ہے، تو جھوٹا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کے لیے علم غیب نہیں مانتے. ہاں چلو ٹھیک ہے. حضرت تم جو بات کہہ رہے ہو تھانے پہ تھوپ رہے ہو، وہ ہمارے تھانوی نے کہا ہے، اور علم غیب کے متعلق نہیں، انہوں نے کہا ہے بعض چھپی ہوئی خبروں کا پتہ چل جانے پر اگر کسی کو عالم غیب کہا جائے تو بعض چھپی ہوئی باتوں کا خبر شیطان کو بھی ہے. تمہارے یہاں کہا گیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں علم غیب کی نفی کر رہا ہوں. حضرت نے جو بات کہی ہے بعض جو ایسا علم فلاں کو ہے وہ بعض چھپی ہوئی خبروں کے متعلق کہا گیا ہے، نہ کہ علم غیب کے متعلق. پہلی بات حضرت نے جو کہا ہے وہاں علم غیب نہیں ہے، بعض چھپی ہوئی باتوں کی بات ہے، فلاں کو ہے.
اور اگر تم کہو کہ علم غیب کی بات ہے، اگر تو علم غیب کی بات تم نے شیطان کے لیے مانا ہے تو وہاں پہ کیوں تم خاموش ہو؟ دوسری بات یہ ہے وہاں جو تم نے کہا ابھی کہ وہاں عالم الغیب کے متعلق کہا، اس کی نفی کی گئی ہے، تو تمہارے دھرم میں بات صحیح ہے کہ کسی اور کو اللہ کے وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا؟ اگر کوئی اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہ کہے تو کیا ہے، اور کہے تو کیا ہے؟ جواب اس کا دے۔ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہنے کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ بتاؤ؟ آپ میری بات یہ بندہ پھر بھاگا اور پھر یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی عبارت اور پھر نے ٹنگ موڑا۔ اب دیکھیے بندہ اس بندے نے صاف کہا کہ اس نے تھانوی نے جو ہے بعض کی بات کی ہے، بات چھپی ہوئی باتوں کی بات کی ہے، بعض علوم کی بات نہیں کی ہے۔ جناب ایک مرتبہ پھر سے پڑھو، اس میں کیا ہے، اس سے مراد بعض علوم غیبیہ مراد ہے کل۔ اگر اس سے بعض علوم غیبیہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ وہاں پر چھپی ہوئی باتیں نہیں کہہ رہا ہے تیرا تھانوی کہ بات چھپی ہوئی باتیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ تو تیری ہی بات ہے بالکل تھانوی تیرا گستاخ ثابت ہو گیا، الحمدللہ تیری بات تیرا تھانوی گستاخ ثابت ہو گیا۔ اور جو تو بار بار شیطان کی بات کہہ رہے، شیطان تیری تھانوی تو اتنی گندی بات کی نعوذ باللہ اس کے لیے، اور ایک بار شیطان کے لیے تو ہم نے یہ تھوڑی کہا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح علم تھا اسی طرح شیطان کو تھا۔ تیرا تھانوی تو یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے اسی طرح شیطان کو بھی ہے، تو تیری باتوں سے ثابت ہو گئی کہ گستاخ تیرا تھانوی ہے۔ اب پہلے تو پھر بول رہے ہیں کہ تیرے تھانوی نے جب یہ کہہ دیا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ بعض علوم غیبیہ ہی مراد، بعض علوم غیبیہ اگر مراد ہے اس سے تو بالکل واضح طور پر بعض غیبی کی بات کر لیجیے۔ تو اب تو یہ بتا کہ تو جھوٹا ہے یا تیرا تھانوی جھوٹا کون؟ آپ اتنا بتا دو بس، ٹھیک ہے آگے بولو آپ۔ مولانا آپ نے بھی سنا اور سامعین سن کے اس نے کہا تمہارا تھانوی نے کہا ہے جس طرح اللہ کے نبی ایسے علم غیب ہے اس طرح شیطان کو بھی ہے، تو یہ جملہ یہ الفاظ ثابت کر کہ جس طرح علم غیب اللہ کے نبی کو ہے شیطان کو بھی ہے، یہ الفاظ ثابت کر۔ اور شیطان کے لیے علم غیب ماننے والا کیا ہے تمہارے نزدیک؟ فتویٰ لگاؤ۔ میں نے سوال ایک کیا تھا تمہارے دعوے کے مطابق، تم نے شروع میں سوال تم نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ حفظ الایمان کی عبارت پر کفر کلامی کا فتویٰ ہے، تو وہ دلیل تم کب پیش کرو گے؟ ابھی تک تمہاری ضروریت عاجز بے بس ہے، یہ کفر کلامی کا فتویٰ ثابت کرو گے؟ دوسری بات تم نے جو دوسرا ایک جھوٹ بولا الزام لگایا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب ہے عالم اس طرح شیطان کو بھی ہے، ہمارے تھانوی نے کہاں لکھا ہے؟ اور جو شیطان کی علم غیب مانے اس پر حکم کیا لگے گا؟ چلو جواب دو۔ یہ بندہ جھوٹ کا سہارا لے رہا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے کسی عالم نے یہ نہیں لکھا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اسی طرح شیطان کو ہے، تو تیرے تھانوی نے لکھا ہے کہ جس طرح شیطان جو ہے حضور شیطان نہیں، جس طرح حضور علیہ السلام کو جیسا ہے ویسا علم ان کو بھی ہے نعوذ باللہ، اور یہ اس چیز کو توہین مان رہا ہے۔ لیکن تھانوی نے چونکہ کہا ہے نا، تو تھانوی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کے نزدیک تھانوی کی عزت ہے، تو تھانوی کو کبھی بھی برا نہیں کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت کہاں جاتی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب اس نے جب اقرار ہی کر دیا ہے کہ تھانوی جی نے یہ جو ہے بعض علوم غیبیہ والی جو بات کی چھپی ہوئی ہم نے تو غلط کر دی، اس میں بعض علوم غیبیہ مراد ہے۔ اب اگر اس کی حیثیت ہے تو پہلے بتائے، ثابت کرے کہ یہ جو ہے جھوٹا ہے، تیرا اس کا تھانوی جھوٹا ہے، اور جو بات چلی تھی والی تو کہ کفر کلامی ثابت کرے، تو ہم نے تو 12 مرتبہ بول دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور ایک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یقیناً کفر ہے، اور یہ کفر کلامی ہے۔ تو بات تو بالکل واضح، دلیل تو بالکل واضح۔ اب اگر یہ اس کا انکار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر کلامی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اس پر پھر ڈیبیٹ کرے، اس پر بحث کرے، پھر ہم اس پر بحث کریں گے۔ تو اگر اس کو اقرار ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر کلامی ہے، تو اب اس پر بولے کہ بھئی یہ توہین نہیں ہے، اور ہم نے اس کو ثابت کر دی کہ توہین ہی ہے۔ یہ کوئی بھی ایسی عبارت ثابت نہیں کر سکا جس سے اس کی توہین اور اس سے کفر اٹھ سکے۔ اب اگر یہ بندہ آگے کچھ الگ بات کرے گا تو اس کا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب علی اصغر صاحب آپ کی حیثیت کے ہم جان گئے، خاموش ہو، ٹائم ہو گیا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو سامعین سنیں، خاموش ہو سامعین۔ اس نے کہا ہے یہ بریلوی مفتی خاموش رہو، ارے میں جواب دے رہا ہوں، خاموش رہو یار۔ سامعین بریلوی مفتی نے کہا ہے، بریلوی مفتی کیف رضا نے کہا ہے، دیکھو خاموش نہیں ہو رہا ہے، دیکھو خاموش نہیں رہا ہے، دیکھو خاموش رہو۔ سامعین اس نے کہا ہے کہ جس طرح ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے جس طرح علم اللہ کے نبی کی ہے علم غیب اس طرح شیطان کو ہے، اس نے کہا ہے۔ تمہارا عقیدہ اگر ایسا نہیں ہے جس طرح کا علم اللہ کے نبی کو اس طرح شیطان کو نہیں ہے، تو نور العرفان میں جو کہا ہے معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا ہے، کس طرح کا علم غیب تم نے مانا ہے، اس کی وضاحت کرو گے۔ دوسری بات تم نے کہا اگر کفر کلامی میں بات کرنا تو اسی پہ آ جائیں گے، تم نے دعویٰ پیش کر دیا ہے، دلیل ابھی تک نہیں دیا تم نے، اب بات اسی پہ ہو رہی ہے۔ تم ابھی تک بے بس لاچار اپنے مجدد اور اپنی ضروریت کی طرح ہو کہ حضرت گنگوئی پر فتویٰ تمہارا مجدد لگایا، تمہاری ضروریت نے انکار کر دیا، ایسا فتویٰ مجھے ملا نہیں ہے۔ تم کو تمہاری آخری سانس تک، سور پھونکنے تک، صبح قیامت تک
یہ تم ثابت نہیں کر سکتے، بھاگ رہے ہو تم ثابت کرو۔ پہلی بات تم نے کہا کہ اس طرح علم غیب اللہ کے نبی کو ہے، شیطان کے حصہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو یہاں پہ علم غیب مانا ہے شیطان کے لیے، کیسا علم ہے، کس طرح کا علم غیب مانا ہے؟ خاموش رہو، دیکھو بھاگ رہا ہے دیکھو تیرا ٹائم ہو گیا مولانا ٹائم دیکھو نا اس کا ہے۔ یہ بندہ بار بار اسی طرح بھاگ رہا کہ بھائی دلیل لاؤ۔ ہم نے بارہا مرتبہ بتایا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ دی گئی ہے یہ یقینی طور پر کفر ہے، کفر کلامی ہے، اور اگر اس دلیل پر کوئی کلام تو بتائے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو ہم کفر نہیں مانتے، تو اس پر بحث کرے کہ ہاں یہ کفر نہیں ہے۔ جب اس بندہ یہ مان رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توہین اہانت کرنے کفر ہے، اور یہ عبارت بالکل واضح طور پر کفری عبارت پر مشتمل ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا ایسے اس میں حضور کی کیا تفصیل، ایسا علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پوری بار پھر سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا اطلاق کیا جائے اگر بقول صحیح دریافت طرف امر وغیرہ فلا جو لکھنے کا۔ پھر کہا کہ اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص، ایسا علم تو ہر سبھی کو تھا، نعوذ باللہ۔ تو ہم بار بار اس کو دہرائیں نہیں، بہت خبیث عبادت ہے، اس لیے ہم ان کو دہرانا پسند نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگ تو بار بار سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ بندہ یہ اس کو ثابت نہیں کر پا رہے توہین ہے نہیں ہے، ہم اس سے بار بار پوچھ رہے توہین نہیں مانتے تو کیوں نہیں ہے، جو واضح طور پر ہے اس کو ثابت کرو۔ یہ بھی کہ اس کو ثابت نہیں کر پا رہے، ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اگر ہمت ہے، ضرورت ہے، اس کو ثابت کرو، اور یہ بھی ثابت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم جھوٹے ہو یا تمہارا مولوی تمہارا تھانوی جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرا یہاں پر وقت کافی ہو رہا ہے، ہمیں کام بھی ہے، اگر اچھی بات کرنا تو ٹھیک ہے، ورنہ فون کاٹ دے آپ بولو۔ سامعین پرسنل پہ لکھ رہا ہے کہ اگر تمہیں شوق مناظرہ کرے تو بریلی شریر آ جاؤ۔ تو سامعین دیکھیں، اس نے کہا تھا، ہم نے کچھ نہیں لکھا، میں نے آپ کا نام بولا، آپ کے کمال صاحب لکھ رہے ہیں، خاموش رہو۔ سامعین دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے ہم اس طرح شیطان کے لیے نہیں مانتے۔ میں نے نور العرفان ثابت کیا تم شیطان کا علم غیب مانتے ہو تو کس طرح مانتے ہو، جواب دو۔ دوسرا سوال میں نے کیا، تم نے شروع میں دعویٰ پیش کیا تھا کہ حفظ الایمان کی عبارت پر کفر کلامی کا فتویٰ ہے، دلیل کہاں ہے، دے نہیں پا رہا ہے۔ دوسری بات میں نے کہا تھا یہاں جو حضرت تھانوی لکھا ہے، بار بار جواب دے رہا ہوں، اس میں اللہ کے نبی کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب، کیسا علم غیب، جیسا علم غیب زید مانتا ہے، جیسا علم بقول زید اگر صحیح ہو، جیسا علم غیب بقول زید یہاں حضرت کہہ رہے ہیں، تو بقول زید علم غیب اگر ہو تو ایسا یعنی جیسا بقول زید، تو ایسا شیطان کے لیے تم نے مانا ہے، گدھے کے لیے تم نے مانا ہے، تمہارے یہاں ایسا علم غیب ہے۔ اگر ایسا علم غیب بقول زید صحیح ہو تو علم غیب زید کے مطابق شیطان کو بھی ہے، جانور کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، نہ کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت یہاں نفی کر رہے ہیں، علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، عالم الغیب کی نفی ہو رہی ہے، اور یہاں اللہ کے نبی کی شان عظمت ثابت کیا جا رہا ہے، توہین اور نقص نہیں ہے۔ سامعین میں نے بار بار جواب دیا ہے، لیکن یہ بے بس لاچار ہے، یہ جواب دے پہلے کہ جو وہاں پہ عالم علم شیطان کو علم غیب مانا گیا ہے، کون سا علم غیب ہے، اور نبی علیہ السلام کے لیے تم نے جو کہا ہے اس کا جواب دو گے، اور حفظ الایمان پر کفر کلامی کا حوالہ دو۔ ہم نے بار بار اس کی دلیل کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں کہ اس میں وہ بات نہیں ہے جو بندہ اس کو دھوکہ دینا چاہ رہا۔ پھر سن وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تیرا تھانوی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا معاشرہ یہ بتا رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کا اطلاق کیا جانا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہتا ہے کہ صحیح ہے تو ہم زید سے یہ پوچھیں گے کہ اس سے کل غیب مراد ہے بعض غیب مراد، پھر بعض غیب میں جو اس نے تشبیہ دی ہے زید کے مطابق اپنی بات بتا رہا ہے کہ واضح طور پر یہ بات ثابت ہے کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، تو اب اس کو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم غیب نہیں کہا جائے گا، یہ اپنی بات بتایا، اور زید کی بات کا رد کر رہا ہے کہ بھائی اگر آپ عالم غیب بعض غیب کی وجہ سے کہتے ہو تو آپ اس وجہ سے عالم غیب نہ کہو، کیونکہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے اس طرح بعض دوسروں کو بھی، یہ اپنی بات بتا رہے ہیں، اور یہ بالکل واضح طور پر کفر ہے، اور جو شیطان والی عبارت کا سہارا لے رہا تو یہ وہ ہماری عبارت نکالے گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے اسی طرح شیطان کو، اگر اس کی ہمت ہے، اس کی ضرورت ہے تو ایسی عبارت کو لا کر دکھائے جس میں لکھا ہو کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ویسا شیطان کو ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کے تھانوی نے جو ہے نعوذ باللہ پاگلوں بچوں سے تشبیہ دی ہے، اس وجہ سے بیچارہ بے بس اور لاچار ہے، اور یہ بندہ اب جو ہے دلیل آ ہی نہیں پا رہا اس چیز کی طرف، کبھی جو ہے اس کی طرف لگا دلیل دو، ہم نے بارہا مرتبہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور جو یہ شیطان والی عبارت کا سہارا لیتا اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے افسوس یہ بندہ اس کی طرف نہیں آ رہا۔ اب اگر ٹائم نہیں ہوا مولانا، ٹائم نہیں ہوا اس کا۔ سامعین میں نے اس کے گھر کی کتاب ثابت کیا تھا
کہ حفظ الایمان کی عبارت تمہارے اعلیٰ حضرت نے اپنے دوست کے سامنے پیش کی، اس نے کہا اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، اگر گستاخی ہوتی پھر بول رہا ہے، دیکھو میرے بارے میں بول رہا ہے سامعین، دیکھو میں کیسے خاموش تھا، میں اس کا یہ کہہ رہا ہے بار بار حفظ الایمان کی عبارت میں اللہ کے نبی کی توہین ہے کہہ رہا ہے، تو میں نے اس کے گھر سے حوالہ دیا، عبد الباری فرنگی محلی نے کہا توہین نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اس کا اعلیٰ حضرت زبان کو سی لیا تھا، اور اتنا ہی نہیں دوستی برقرار رکھی، اور کتنا سال 8 سال تک اس نے جب اگر حفظ الایمان کی عبارت کفریہ ہے، گستاخی توہین ہے، تو ہمارا اعلیٰ حضرت ایسے شخص سے دوستی کیوں برقرار رکھی جس پر کفر کا فتویٰ لگنے کے بعد دوستی رکھی؟ سامعین دیکھیں، جب کہ میں نے کہا کہ ایک ہمارا کون عالم ہے، میں نے ثابت کیا کہ عبد الباری فرنگی محلی کو تمہارا سنی علماء میں شامل کیا ہے، تو اس کے اندر کوئی ابھی تک ایک بھی حوالہ نہیں دیا سوائے حفظ الایمان کی عبارت پیش کرنے کے، اس کے رد میں کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، کفر کلامی پر اس نے کوئی دلیل نہیں دی کہ فتوی کفر کلامی ہے، اس نے دلیل نہیں دیا کفر کلامی کا فتویٰ ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح علم غیب مانتے ہیں شیطان کے لیے ایسا نہیں مانتے، تم تو شیطان کو علم غیب مانا ہے، کیسا مانتے ہو؟ کوئی جواب نہیں اس کے پاس، جتنے حوالے سامنے میں نے اس کو دیا ہے ایک کا جواب دینے سے عاجز، بے بس، قاصر اور شکست خوردہ ہے، جواب نہیں دیا۔ نور العرفان کا حوالہ میں نے دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کتے کا ذکر کیا ہے، اور گستاخ کون کتاب کے اندر حنیف کو لکھتا ہے کسی جنس کے ساتھ کسی حقیر جانور کا ذکر کرنا، اللہ اس جس جنس کی توہین ہے، کوئی اللہ کے نبی کی توہین کی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کتے کا ذکر کر کے۔ اور سامعین کتنے حوالے میں نے دیے، اس نے ایک حوالہ نہیں دیا، ایک بھی دلیل نہیں دیا، ابھی تک دلیل نہیں دیا سامعین۔ میں نے نور العرفان کا حوالہ دیا، اس میں لکھا ہے یہ نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند ہی بے دلیل ہانکا کرتا ہے، بے سند بے دلیل، ایک دن حوالہ نہیں دیا، یہ نبی کا مخالف ثابت ہوا۔ سامعین بالکل یہ بندہ ہم جس کو جدھر سے پکڑ ادھر سے بھاگ رہا، ابھی عبارت پر ابھی تک بحث ہو رہی تھی، ابھی سب سے پہلے جو فرنگی محلی کا سہارا لیا، فرنگی محلی کو ہمیں پتا بھی نہیں کون ہے، اس نے کیا 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 نہیں کیا، اس کو ہم نے ہم نے کہا اس پر کیوں جا رہے ہو، پھر بند میں ادھر بھاگا، کھیلنے کی تم پہ پیر رکھتا، اور جب اس کی بات ثابت ہو گئی نے تھانوی کی وجہ سے ثابت کر دی کہ یہاں پر توہین ہی ہے، جب انہوں نے ثابت کر دی کہ تھانوی کی یہاں پر توہین ہے، پھر یہ بندہ بھاگا اور یہاں پر دوستی کا سہارا کہ اس سے احمد رضا نے اس سے دوستی کیوں کی۔ اگر ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ان کی دل پر دوستی ہوئی تو دوستی جب کفر سے راضی ہونے کی وجہ سے ہو تب تو بہرحال کفر ہے، لیکن ایسا تو کچھ صحیح نہیں، کفر سے تو راضی نہیں تھا، ہمیشہ کفر کا فتویٰ لگاتے رہو، کفر کا حکم لگاتے رہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بھی تمام کی تمام اہل سنت متفق ہے کہ وہ بندہ کافی ہے تھانوی۔ تو اب یہ بندہ اس عبارت پر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم نے بار بار بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، کہ اس کی تعبیر صحیح کر ہی نہیں پا رہا۔ اگر ہمت ہے تو آپ یہ بتائیں کہ توہین نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ ہم نے تو پوری وضاحت کے ساتھ کیا، اور جو اس نے شیطان والی بات کہی تھی اس کا بھی انہیں رد کر دی کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، یہ تھوڑی بیان کیا گیا ہے، وہاں پر یہ تھا حضور علیہ السلام کے طور پر شیطان والی بات تھی کہ شیطان کو علم غیب حاصل ہے، تو کیسا حاصل ہے وہاں پر وہ تو الگ بات ہے، یہاں پر یہ بات ہے تو واضح طور پر کہہ رہا کہ جس طرح حضور علیہ السلام کو ویسا ہے تو ان کو بھی ہے نعوذ باللہ۔ اور کہنا یہ کیا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی تھانوی کا مطلب یہ ہے کہ بقول زر صحیح ہو، حالانکہ بقول زر خاموش ہو، خاموش، ٹائم ہو گیا، خاموش ہو، ٹائم ہو گیا، خاموش 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 خاموش، ٹائم ہو گیا۔ سامعین خاموش رہو، خاموش رہو، میری بات سننا نہیں سننا بول، ٹائم ہو گیا، خاموش رہو نا، میں ایسا کہتا ہوں کہ میری بات سن، خاموش رہو، بیچ میں کیوں بولا ہے تو خاموش خاموش ہو جاؤ، تمہارا ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا۔ سامعین اس نے کہا کہ فرنگی محلی کا حوالہ دیا ہے، فرنگی محلی کون ہے پتہ نہیں، میں نے حوالہ اس کے بعد کلیات مکاتب رضا بھیجا ہے، میں نے یہ مکتبہ رضویہ سے چھپی ہے کتاب، ٹھیک ہے، کلیات مکاتب رضا، اس میں لکھا ہے کہ قیام الملت والدین حضرت مولانا شاہ عبد الباری فرنگی محلی اہل سنت کے معروف عالم دین بلند پایا روحانی پیشوا فرنگی محلی لکھنؤ کی مذہبی روایات کے امین اور آخری علم تاجدار تھے، یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ فرنگی محلی کون ہے؟ یہ دوسری کتاب تحقیقات شریف الحق امجدی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 50 میں لکھتا ہے بعض علماء کی تکفیر کا بہتان، مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو بھی آپ نے اپنی فہرست میں داخل کر لیا، حالانکہ ان کی تکفیر کا کوئی فتویٰ کبھی کسی سنی عالم نے نہیں دیا، یہ کافر نہیں مسلمان تمہارا نزدیک۔ دوسری بات سامعین، اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے بالفرض دوستی اگر کی تھی فرنگی محلی سے تو دوستی اگر راضی پر ہو تو احمد کافر ورنہ کافر نہیں ہے۔ کوئی کسی سے دوستی کرتا ہے نفرت سے کرتا ہے کہ محبت سے کرتا ہے؟ تو نے کہا دوستی اگر راضی پر ہو تو کافر ہے ورنہ کافر نہیں، تو تیرا احمد رضا عبد الباری فرنگی محلی کا کافر ہونے کے باوجود دوستی اس سے کی، تو کسی دوستی کوئی کرتا ہے وہ نفرت سے کرتا ہے یا کہ محبت سے کرتا ہے؟
راضی ہو کر کرتا ہے کہ ناراضگی سے کرتا ہے؟ تو پتہ ہی چلا تو دلیل پیش کرے گا کہ اس نے وہ راضی نہیں تھا، یہ بغیر راضی کے ناخوشی کے ساتھ دوستی کی تھی، تو ٹھیک ہے. اگر دلیل نہیں دے پایا تو دوستی علامت ہے رضامندی کی، اور تیرا اعلیٰ حضرت دوستی کی تھی راضی کے ساتھ اور وہ کافر ہو گیا. میں نے دلیل پیش کر دیا ہے فرنگی محلی کون تھا، اور تو خود یہ بات کہہ کر کے کافر ثابت کر دے اپنے مجدد کو کہ اگر تیرا اعلیٰ حضرت عبدالباری فرنگی محلی کی دوستی پر راضی تھا تو ہی وہ کافر ہے، ورنہ کافر نہیں ہے. گویا میں نے دوستی ثابت کی، تو دشمنی ثابت کرے گا. چل ہیلو، آخری کل تیرے اعلیٰ حضرت کے سرے پہ میں نے گاڑ دیا ہے. بھاگ گیا مولانا؟ نہیں بھاگ گئے. نہیں بھاگ گیا. آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، فون کاٹتا ہے نا تو ویسا. ہلو، ہاں بھاگ کیوں گئے؟ سن میری بات، سن. میری بات سن لے تم نے؟ نہیں میری بات سن. تم نے میری بات سنی کہ نہیں سنی؟ تو جو بار بار اس کا حوالے دے، اس کا حوالے دے دینے سے کیا فائدہ؟ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ فرنگی محلی کا جو تعلق ہے وہ بہت بات کا ہے، اور ادھر کی باتیں مت کریں. اور یہ بتائیں کہ توحید نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے، اس کی نفی کریں. ادھر کی باتیں مت کریں. میرے پاس بھی کتابیں نہیں، ورنہ ہم آپ کی ایک چیز کا فوٹو کھینچ کی ویسے وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے جو ہے کیا گپل ہے. میرے پاس کتابیں نہیں، بس یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتاب ہی نہیں ہے. کتاب ہی نہیں ہے تو بکواس مت کر، خاموش رہو. واہ، یہ جو ہے ان کی حالت کیا ہو چکی ہے، ان کی باتوں سے پتہ چل رہا. ثانی صاحب کا کفر تو اٹھا نہیں سکے، پھر جھوٹ اور بہتان کا سہارا لے رہے بیچارے. اگر ہمت ہے تو اس کا کفر اٹھاؤ، ٹھیک ہے. اب اگر اچھی بات درست طریقے سے ایک معظم انداز میں بات کرنی ہے تو بتائیے، ورنہ فون کاٹ دو. اس کا کوئی آپ سے فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا، ٹھیک ہے. سامعین، اس نے ایک بات یہ کہی ہے کہ حوالہ دینا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کفر اور ایمان کی جب بات ہو، مناظرہ ہو، مباحثہ ہو، ایسے موقع پر ایسے میدان میں حوالہ دینا اس کے یہاں فائدہ ہی نہیں، نقصان کا ذریعہ. نقصان تمہارے لیے ہے، ہم اہل حق کے لیے نہیں ہے. ہم اہل حق دلائل دیتے ہیں، تمہارا بھی فائدہ ہو ہمارا بھی فائدہ ہو. تمہارا ایمان، تمہارا کفر دھل جائے، مومن ہو جاؤ، ہدایت میں آ جاؤ. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ تمہارا کفر ثابت کریں، ہم اپنے اکابر کے ایمان ثابت کریں. حوالہ اس لیے جاتا ہے. تمہارے دھرم میں میدان مناظرہ مباحثہ میں دلائل دینا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. سامعین، اس نے ایک بات یہ کہی ہے کہ بالفرض اگر اعلیٰ حضرت نے عبدالباری فرنگی محلی سے رضا اور بخوشی دوستی کی تھی تو ہی کافر ہے، اگر راضی نہیں تھے تو کافر نہیں. تو میں نے ثابت کیا تمہارا اعلیٰ حضرت دوستی کی تھی، اور دوستی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، خوشی نفرت کی وجہ سے نہیں. میں نے ثابت کیا کافر ہے دوستی کر کے. تم ثابت کرو کہ اس نے دوستی کی تھی، اسے محبت نہیں تھی، رضا نہیں تھا، خوشی نہیں تھی، نفرت اور عداوت رکھ کے ساتھ اس نے دوستی کی تھی. تم ثابت کرو. بول رہا ہے مناظرے میں حوالہ دینا فائدہ نہیں ہے. اب بول رہا ہے میرے پاس حوالے نہیں ہے. حوالے نہیں تمہارے پاس، کیوں آتے ہو رسوا ہونے کے لیے؟ میری بات میں نے سنا مولانا، یہ میری بات سنتا نہیں ہے، کہیں بھاگ جاتا ہے. میری تیری بات، میں نے تیری بات سن لی ہے. یہ بندہ پھر جھوٹ بول رہا ہے. یہ بول رہا ہے کہ تو نے جو ہے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اور کہ احمد رضا کے متعلق تو نے یہ جو بات کہی کہ تیری بات کہ تو نے میری طرف منسوخ کر کے بات کہی کہ ان کی جو اس کو دوستی تھی اس کو جو ہے وہ رضا کے لیے نہیں تھی. ابھی جاہل آدمی، ہم نے یہ بولا تھا کہ اگر وہ اس کے کفر سے راضی ہوتے، یعنی جو وہ کفر کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس پر اگر راضی رہتے وہ دوستی کرتے تب بالکل واضح طور پر ٹھیک بہن جو دوست ہے اس پر بھی حکم لگا گا. لیکن وہ اس کے کفر سے راضی نہیں تھے. اگر بالفرض تیری دوستی مان جو بول رہا ہے تو اس سے راضی نہیں تھے. جو وہ ہمیشہ تکفیر ہی کا حکم کرتے رہے، ہمیشہ تکفیر کرتے رہے کہ وہ بندہ ہمیں ثانی کافر ہے تو کفر سے رضا نہیں ہوئی. تو یہ تیری تعویل کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو بار بار حوالے کی بات کر رہا، ہم تیری طرح بیوقوف نہیں ہیں. ہم اپنی ایک بات پر اڑے ہوئے ہیں شروعات سے ابھی تک کہ یہ عبارت توہین نام ہے، جسے اس میں توہین ہے. اور توہین کے اندر نے ثابت کیا کہ جو تیرا تھانوی بات کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مطابق، وہ زائد کی بات تو پہلے ہو چکی کہ عالم غیب کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا، اس کے مطابق کہہ رہا. بعد میں اپنی دلیل دے رہا ہے کہ اس غیب تمہارا بات غیب ہے کل غیب. اس میں تو اپنی بات بول رہے کہ بھائی بات غیب جب سب میں شریک ہے، سب شریک ہے تو اس حضور کو نہ کہو. یہ تیری تھانوی نے گانا اور یہ صحیح طور پر توہین ہے، کفر ہے. اب اگر تیری ہمت ہو تو اس کے بارے میں بتا، ورنہ فون کاٹ دے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. سامعین، میں نے حوالہ دیا ہے تمہید ایمان کا. اس کو میں نے تمہید ایمان کا حوالہ دیا ہے. اس نے کیا کہا؟ وہ دوستی کی تھی لیکن مگر کفر سے راضی نہیں تھے. یہ ثابت کرے گا کہ دوستی کرنا کسی کافر سے کافر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دوستی کرنے کے باوجود کفر سے جو ہے ناراض ہونا ضروری ہے. جبکہ حوالہ میں نے پیش کیا تمہید ایمان کا، صفحہ نمبر 48 کا حوالہ دیا ہے. جو انہیں کافر نہ کہے
اور جو ان کا پاس لحاظ کرے اور وہاں لکھا ہے کہ دیوبندی اکابر کی دوستی کا لحاظ رکھا عبدالباری فرنگی محلی نے، جو ان کی استادی یا رشتے یا دوستی کا خیال کرے وہ بھی انہی میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے۔ عبدالباری فرنگی محلی کو فتویٰ لگایا کہ دیوبندی اکابر کی طرح کافر ہے، کیوں کہ حفظ الایمان کی عبارت کو کفری عبارت نہیں کہا۔ اس کے بعد اس کا مجدد کے 8 سال تک دوستی برقرار رکھی، اور جو کہہ رہا ہے کہ دوستی رکھنا کفر کی علامت نہیں ہے بلکہ اس سے راضی نہ ہونا۔ اب یہاں صرف دوستی رکھنے پر ہی کافر ہوتا ہے، اسی کی طرح جس طرح سے کافر کہا جا رہا ہے، تو تیرا مجدد ایسا ہی کافر ہے جیسا ہمارا اکابر کو کافر کہہ رہا ہے۔ اگر کافر ہمارا کافر ہے تو تو عبارت پڑھی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو کفر نہ سمجھنا، یہ تو بالکل واضح طور پر کفر ہی ہے کہ کفر کو کوئی بندہ کفر نہ سمجھے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ کافر کو کافر ہی سمجھتے رہیں۔ اور یہ جتنی باتیں ہیں مولوی صاحب، آپ کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اس کی تعبیر کیوں نہیں کر پا رہے؟ عبارت میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو عبارت میں تو آئیے، آپ اتنا ڈر کیوں نہیں ہے؟ آپ کی حالت کتنی خراب ہو چکی ہے، اس کو آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ نے جتنی تعویل کی کہانی کی عبارت کی، یہاں پر یہ مطلب ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ایک ایک کر کے تمام کو رد کیا، اور تمہاری باتوں سے رد کیا اس نے۔ بالکل اب تم جو ہے پھنس چکے ہو، اب تمہارے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خانگی صاحب کی جو عبارت ہے وہ بالکل کفری عبارت کفر پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس عبارت میں آپ بتاؤ گے تو بتاؤ، ورنہ آپ یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بولو۔ سامعین دیکھیں، ان کے یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ترک دلیل سے اعتراض کرنا جہالت ہے۔ ابھی تک دلیل نہیں دیا اس نے ابھی تک دلیل نہیں دیا، ترک دلیل کا راستہ اختیار کیا اس نے، اور یہ جاہل ثابت ہوا۔ اب سامعین بتائیں کتنا بڑا جاہل ہے، کس طرح فتویٰ لگانے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، دلیل نہیں دے رہا ہے، دلیل ایک بھی نہیں دی اس نے۔ دلیل دو، دلیل دے کر میں نے تم سے مطالبہ کیا ہے، تم نے کہا کفر کلامی ہے۔ میرے بیچ میں بولتا ہے، میرے بیچ میں نہیں بولتا، تیرے میرے بیچ میں بولتا ہے، میرے بیچ میں بولتا ہے۔ اتنی دیر سے بول رہے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے توہین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے، دلیل تو بالکل واضح ہے، تو کیوں بار بار جھوٹ بول رہے کہ تو دلیل نہیں دے رہا؟ اب کہاں سے دلیل ہے بتائیں؟ اس کو توہین ثابت کرنے کے لیے کہاں سے دلیل ہے؟ ہم بول بار بیچ میں کیوں کاٹ رہا ہے مجھے؟ تو بیچ میں کیوں کاٹ رہا ہے میری بات کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت تو کفر ثابت ہو گئی، دلیل تو بالکل بیچ میں کیوں کاٹ رہا ہے؟ اگر تو اس دلیل کو ثابت یہ بتاؤ کہ نبی کریم بیچ میں کیوں کاٹ رہا ہے؟ اس پر بات بول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے نہیں، بول، مانتے اس چیز کو؟ چلو میں بولوں، میں ہلو، خاموش رہو۔ سامعین، اس سے میں نے مطالبہ کیا ہے کہ تم نے جو کہا کفر کلامی ہے، فتویٰ کہاں ہے؟ اور میں دوسرا سوال اس سے کیا ہے، اس نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح شیطان کے لیے ہے۔ تو شیطان کا علم کے بغیر تم کس طرح مانتے ہو؟ اس کی وضاحت تو کرو۔ سامعین، دوسرا حوالہ میں نے دیا، دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے اکمال الکلام فی اسرار الکرام، ایک کتاب ہے اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی، اس کی کتاب صفحہ نمبر 439 میں لکھتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے کفر کہہ دیا، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دلیل چاہیے، دلیل، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لکھا ہے وہ کلمہ جو بظاہر خلاف شرع معلوم ہوتا تھا، اصلاً مخالف شرع نہیں۔ اگر حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے منقول ہوا کہ فرمایا یہ خززنا بحرن وقف الانبیاء علی ساحلتی، یعنی ہم نے ایسے سمندر میں غوطے لگائے کہ انبیاء علیہ السلام اس کے کنارے پر کھڑے رہے۔ بظاہر یہ جملہ کس قدر محیب اور خوفناک معلوم ہوتا ہے، یعنی باعث بستامی قول کہ ہم تو غوطہ لگاتے رہے، انبیاء کنارے کھڑے رہے، اس کو گستاخی کہہ رہا ہے۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ بظاہر جو جملہ گستاخی نظر آتا ہو، حقیقت میں گستاخی نہیں ہوتی۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے حفظ الایمان کی عبارت میں گستاخی ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی۔ اگر حقیقت ہے، تم نے کہا کفر کلامی ہے، دلائل دو۔ تمہارے گھر سے میں دلائل دے رہا ہوں، جو چیز بظاہر گستاخی نظر آتی ہے، کفریہ نظر آتا ہے، وہ کفریہ نہیں ہوتا، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تمہارے گھر سے میں نے ثابت کیا، تمہیں کفریہ نظر آ رہا ہے، لیکن کفریہ نہیں اگر ہے تو کفر کلامی کا فتویٰ کس نے لگایا ہے؟ حوالہ دے، میں دلیل دے رہا ہوں ہر بات کی۔ اگر تو یہ بولا کہ بظاہر تمہیں نظر آ رہا، تو اگر یہ حقیقت توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہی تو تجھ سے پوچھ رہے کیا ہے؟ اگر حقیقت میں توہین نہیں ہے تو کیا مطلب اس عبارت کا ہے؟ بولوں میں؟ بولو کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں حوالہ دے کے بات کروں گا، حوالہ دوں پھر بعد میں لوں۔ دیکھو، تمہارے اعلیٰ حضرت نے
فتویٰ رضوی میں کیا لکھا ہے دیکھو. تو تمہیں ایک دلیل دو نا, اس پہ کفر کلامی تم نے فتویٰ لگا, دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ دیکھو یہ فتویٰ رضویہ جلد 6 ہے. ارے دلیل دے رہا ہوں میں یار, دیکھو میں دیکھو دلیل کہاں تمہارے پاس, ایک بھی حوالہ تمہارے پاس نہیں ہے. یہ دیکھو صفحہ نمبر 715 میں کیا لکھتا ہے, اس مذہب مفتہ بہی پر بھی اس طائفہ طالفہ کو سخت وقت دقت کے یہ قطعاً اپنے اعتقاد سے مسلمان کو کافر مشرک کہتے ہیں اور اپنے تصاریف میں لکھتے ہیں اور اس پر فتویٰ دیتے ہیں. تو بالاتفاق ہر دو مذہب ان کا کافر ہونا لازم, اور ان کے پیچھے نماز ایسی جیسے یہودی اور نصارہ. کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی نصارہ کہہ رہا ہے ایسے شخص کو جس کے پیچھے نماز پڑھنے سے آدمی یہودی نصارہ ہو جائے, یا مجوسی یا ہندو کے پیچھے ولا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنا گویا ہندو مجوسی یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. یعنی جو ایسے نماز پڑھے وہ یہودی بھی ہے نصارہ بھی ہے, مگر یہودی نصارہ ہونے کے باوجود بھی نیچے دیکھو, مگر حاشا للہ ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے, اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہیں, ہم زی نہار ان کو کفار نہ کہیں گے, کفار نہ کہیں گے. اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا یہودی نصارہ مجوسی ہنود, اس کے بعد کہہ رہا ہندو نصارہ مجوسی کو ہم کافر نہیں کہیں گے, تمہارا مجدد کہہ رہا ہے. مگر حفظ الایمان کی عبارت تمہارے گھر سے ایمانی ثابت ہو رہی ہے, پھر بھی تم کافر کہہ رہے ہو. تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہارا مجدد تو یہودی نصارہ مجوسی کو کافر نہیں کہہ رہا ہے, اور تم مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہو. میرے حوالے کا جواب تو دو نا, میں دلیل دے رہا ہوں, اس کو خلاصہ کرو, رد کرو نا اس کو. تم کہاں بھاگ رہا ہے یار, تمہیں خبر ہے تو آج کی تیری حالت کتنی بری ہوگی یار, میرے سامنے تو کتنی بری ہے تیری حالت. اچھا کوئی دلیل نہیں, زبردستی بولو حالت بری تمہاری ہو رہی ہے. ارے میرے پاس بہت ٹائم ہے, تیری لتاڑوں میں جب تک بات کرے گا, دلائل دوں گا, بات کروں گا انشاءاللہ. چل بات کر چل دلیل دے, کفر کلامی کا حوالہ دے, کفر کلامی کا حوالہ دے. تو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے. اب یہ جب بالکل بات واضح, یہی تو دلیل ہے ہماری. اب اگر اس چیز پر تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ نبی کریم کی توہین کرنا, تو پھر بولے اس سے بھی بحث کرنا ہم سے. اگر ایک چیز کو تسلیم کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے. یہی اس کی توہین ہونے کی دلیل ہے بالکل واضح طور پر. اور تو اتنا بیوقوف آدمی بار بار بولا کہ ہم سے یہ دلیل لاؤ. ارے بھیا دلیل ہم اس چیز کی دیں گے جس کو ہم لوگ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے, لیکن اس عبارت میں بولو توہین نہیں ہے. ہم بولے توہین کیوں نہیں ہے, تو ادھر ادھر بھاگ رہے ہو. اس طرح کی حرکتیں مت کریں. اب یہ بتائیے جب ہم نے بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے, اور جو تم نے عبارتیں جتنی پیش کی, جتنی عبارتیں پیش کی, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اس میں کہیں مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کی بات سے کہیں کسی کی بات سے کہیں کسی بات سے ادھر ادھر کا تم مغالطہ میں پیش کر رہے ہو, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم یہ بتاؤ کہ جتنی تم نے تعبیر کی ساری تعبیریں تو تمہیں بالکل چوپٹ ہو گئی. تم نے کہا تھانوی صاحب یہ کہنا چاہتے, ہم نے اس کا بالکل واضح طریقے سے آپ کی پکڑ کی اور آپ تم نے پٹک دیا. یہاں پر یہ تو ہے ہی نہیں, آپ اس کا نہیں, پھر آپ بھاگے عبدالعلی صاحب کے ہو گیا ٹائم. عبدالعلی صاحب خاموش رہو. سامعین دیکھیں, میں نے کہا جو شرائط میں طے تھی, جو دلیل میں دوں گا تم جواب دو گے, نہیں دے رہا ہے جواب ہے. دوسری بات, سامعین نے کہا اسماعیل دہلوی کا نام نہیں ہے, فلاں کا نام نہیں ہے, فلاں کا نام نہیں ہے. یہ بول رہا ہے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. میں جواب دیا بارہا کہ حفظ الایمان کی عبارت میں توہین نہیں ہے, کفر نہیں ہے, گستاخی نہیں ہے, عظمت رسول کی شان, اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان بیان کی. کہ میں نے کئی مرتبہ دلائل تک ان کے گھر سے میں نے جواب دیا ہے کہ اس میں کفریہ نہیں ہے, تعویل بہترین تعویل کرنی چاہیے, پروفیسر مسعود کہہ رہا ہے. سامعین دوسرا حوالہ میں نے دے دیا, اگر وہ گستاخی کفری ہے تو بتاؤ, تمہاری کتاب میں نے پیش کیا, دیکھو حوالہ, کمال صاحب بھیج دو, دعوت اسلامی ایک المیہ, یہ تمہارا بڑا مولوی اور مناظر ہے علامہ عبدالستار حمدانی مصروف برکاتی رضوی, جہاں چھپی ہے مرکز اہل سنت برکات رضا. اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 93 پر 39 پر 39 پر, امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی کے نقش قدم پر عطاری کی روش. تمہارا احمد اجاز عطار جو ہے وہ چلتا ہے کس کے قدم پر, نقش قدم پر, اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلتا ہے. اگر علماء دیوبند اکابر علماء دیوبند کافر ہیں تو تمہارا الیاس عطار تمہارے عطار, دیکھو سامعین دیکھو بھاگ رہا ہے, یہ سن نہیں رہا ہے, کہاں پہ قوالی گا رہا ہے, گان گا رہا ہے, ناچ رہا ہے. دیکھو یہ دیکھو نا, میوٹ میں کرو. سامعین اگر علماء دیوبند اکابر علماء دیوبند کافر ہوتے, الیاس عطار ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے, وہ کافر کیوں نہیں؟ اگر وہ گستاخ ہوتے اگر علماء دیوبند, تو یہ کافر گستاخ کیوں نہیں؟ اگر علماء دیوبند اکابر علماء دیوبند کافر ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, تو پھر الیاس عطار ان کے نقش قدم پر چل کر کے یہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ جواب دے, میں دلیل دے کر ثابت کر رہا ہوں تیرے گھر سے.
آپ سے بات کرنے کی کوئی حیثیت نہیں. آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو کہ الیاس اتار قادری الیاس اتار, وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے اور اختلافات وہ ہیں. تمہارا مسئلہ ہے. اس سے تمہاری کوئی توہین اٹھ نہیں جاتی ہے, اور تمہارے تھانے صاحب نے جو لکھا ہے وہ ویسے ہی کفر ہے جس طرح ابو جہل نے کفر کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب تم سے یہی عرض ہے کہ آپ جاؤ پہلے پڑھو لکھو اور عبارتوں کا مطلب سمجھو. ٹھیک ہے, آپ اگر مزید آپ کو بحث کرنی تو بعد میں کرنا چاہیے. اور ایک حوالہ لے کے جاؤ, آپ کے پاس بھاگ رہے ہو, اور ایک حوالہ لے کر جاؤ, اور ایک حوالہ لے کر جاؤ, اور ایک حوالہ لے کر جاؤ, ابھی بھاگو مت. آپ کے جو جاہل آدمی ہیں وہ اپنی بات پر کفر اپنی بات سے جو ہے بات بتا ہی نہیں پا رہے, نہیں وہ بات صحیح بات کرے تو بات کرے, ادھر ادھر کے حوالے میں کبھی الیاس قادری صاحب کے پاس ہیں, ہم جب ان کی دم پہ پیر رہے گئے کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. تو اس طرح کوئی اچھا آدمی لو جو ایک چیز پر رہ کر بحث کر سکے. اس سے بندے سے بحث کرنا بالکل بیکار ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر بھاگ رہا. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس سے بات کر ہی نہیں پاؤ گے آپ, اس لیے آپ بھاگ رہے ہو. ہیلو, میں نے حوالہ دیا, دیکھو ایک حوالہ دیا تمہارا, دعوت اسلامی کے کلمیہ صفحہ نمبر 144 پہ لکھتا ہے, عطار کے نبی ہونے کے زعم و گمان میں مبتلا عطار اور عطاریوں کے عجیب نخرے و شعب دے. بہت لمبی عبارت ہے, اس کو پڑھ لو. وضاحت کیا ہے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعظیم عظمت سے پیش آتے صحابہ کرام, اس طرح عطار الیاس اتار کے ساتھ اس کے ماننے والے پیش آتے ہیں. تو اس کے مطلب لکھا ہے کہ اپنے گمان میں عطاری لوگ الیاس اتار کو نبی مانتے ہیں, نبی مانتے ہیں. تو تمہارے یہاں نبی مان لے گستاخی نہیں. تم ایک بھی دلیل نہ دو اور زبردستی کہو گستاخی ہے یہ حفظ الایمان کی عبارت. تمہارے یہاں دلیل درست, میں دلیل دے کر تمہارے گھر ثابت کر رہا ہوں حفظ الایمان کی عبارت جو ہے گستاخی نہیں ہے, گستاخی نہیں ہے. بہترین تعویل کرنی چاہیے, جبکہ تم نے اصول پیش کیا ہے صریح گستاخی میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں, تمہارا تعویل ہو رہی ہے. پتہ ہے حفظ الایمان کی عبارت میں گستاخی نہیں ہے. زبردستی اپنے نوجوڑ مجدد کی طرح فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے ہو, فتویٰ لگاؤ اور خود رسوا ہو جاؤ. تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زبردستی فتویٰ لگاؤ اور خود رسوا ہو, دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش کرو. ہم تو الحمدللہ اپنے کابر کی ایمان ثابت کرتے ہیں. رسوا ذلیل تمہارا مجدد ہوا ہے. دیکھو میں نے ثابت کیا تمہارے گھر سے, الیاس اتار نبی مانتے ہو تم. کہاں گیا, کرتی اٹھائے اندھیرے میں گھس گیا کیا, بھاگ گیا. یہ ہے خبیث کے اوقات. مولانا بھاگ گیا نا, نہیں یہاں تو نہیں دکھایا ہے بھاگنے. نہیں وہ دکھائے گا, وہ تو آپ کو دکھتے نہیں ہے, لیکن وہ بھاگ جائے گا. اس کا خاموش ہونا بات دلیل ہے کہ بھاگ گیا وہ فون کاٹ کے. کبھی کبھی بتاتا نہیں ہے, اس پہ ایسا لگتا ہے کہ کانفرنس میں ہے, کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں نا, اس کے لیے ایسا بتاتا ہے. آواز دو اسے. ہیلو سید صاحب, ان کو سید نہ کہو یار. مسلمانوں کو کافر بنانے والا سید ہوتا ہے کیا؟ جو مسلمانوں کو کافر بنایا سید ہوتا ہے وہ. گیا بھاگ گیا. 3 تک گنو, اگر ہو تو آواز دے گا, نہیں ہوگا تو آواز نہیں دے گا. 3 تک گنو, فون کاٹ دو. 3 مرتبہ گنو. ہیلو مفتی کیف رضا, صاحب باقی ہے وہ. ہیلو آپ فون کاٹ دو. بولے گا تم نے فون کاٹ دیا, بولے گا تم نے فون کاٹ دیا. ہاں ابھی ہم کٹ کریں گے تو بولے گا نہیں وہ بھاگ ہی گیا ہے, سب بتاتا ہے. خیر اس نے صحیح بول رہا ہوں حضرت, ایک بھی دلیل نہیں دیا اس نے, اور وہ خود تسلیم کیا کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. میسج کر رہا ہے کہاں, یہاں. ہاں تو بھاگ گیا, جانا دے. ٹھیک ہے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. ٹھیک ہے حوالہ مانگو. مانا کہ آپ